بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پیغام قرآن رمضان افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھتے ہیں آپ، جس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے جس میں ہمیں سیکھنے کو کرنے کو بہت کچھ ہے، اور اکثر اوقات یہی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم ان 30 دنوں میں جتنی ایکسرسائز کرتے ہیں، جتنے کام کرنے کے ہیں، جتنی ذمہ داریاں ہیں، ان کو ساتھ سر انجام دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو دین اسلام، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس گھرانے میں پیدا کیا، یہ اس کی بلیسنگز ہیں، اس کی رحمت ہے۔ ورنہ اگر کہیں اور پیدا ہو جاتے اور ہمیں یہ مہینہ میسر نہ ہوتا، یہ خوبصورت دین میسر نہ ہوتا، تو پھر ہماری حالت کیا ہوتی۔ سو اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا ہے اس مہینے میں، اور اپنے آپ کو سنوارنا بھی ہے، اپنے آپ کو ٹھیک بھی کرنا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی ٹھیک کرنا ہے۔ ہم سے منسلک لوگ، یا جو ہم سے میل جول والے لوگ ہیں، یا جو ہمیں نہیں بھی جانتے، ان کے لیے خیر کا باعث بننا ہے۔ اور روزہ ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ رمضان میں روحانی بیماریوں سے بھی ہمیں شفا ملتی ہے۔ وہ کس طرح ملتی ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ایک جاپانی سائنسدان تھا، اس نے بہت عرصہ پہلے ایک تحقیق کی تھی، اور آپ کے جسم میں جو ایک تبخیر کا عمل ہوتا ہے، یسٹ جس کو کہتے ہیں، کھانوں میں اکثر استعمال کی جاتی ہے، اس کو جب اس نے انوینٹ کیا کہ اندر اس کے کون سے کیمیکلز ہیں اور وہ کس طرح سے کام کرتی ہے، تو آپ کی باڈی باقاعدہ آپ کو پریپیئر کرنے کا کام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قربان جائیں کہ انہوں نے ہماری ہی اصلاح کے لیے، ہماری باڈی کی بہتری کے لیے، ہماری زندگی کے لیے، ہماری صحت کے لیے اتنا خوبصورت نظام مرتب کر دیا ہے کہ اگر ہم آج کی سائنس کی تحقیق کو دیکھتے ہیں تو وہ تو ڈے ون سے ہمارے اللہ نے ہمارے لیے رحمتیں کر دی ہیں۔ اور وہ تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اگر آپ ہفتے میں 1 یا 2 دن یا سال بھر میں 30 سے 40 دن اس تبخیر کے عمل کو اپنی باڈی کے اندر کرتے ہیں، یعنی آپ کھانے کے حوالے سے اپنے آپ کو گیپ دیتے ہیں 12 سے 14 گھنٹے کا، تو بڑی ہیلدی اور پازیٹیو چینج آتی ہے آپ کی باڈی میں۔ آئدر وہ جسم کو کم کرنے کے حوالے سے ہو، موٹاپا یا چربی کم کرنے کے حوالے سے ہو، معدے کو سکون دینے کے حوالے سے ہو، آپ کے لیور کو، آپ کی باڈی کے جتنے آرگنز ہیں ان کو ڈی ٹاکسیفائی کرتی ہے۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم رمضان میں بھی کس طرح سے اپنی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں۔ اکثر اوقات روزہ ہی نہیں رکھا ہوتا، اور روزہ نہ رکھنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے بھوک لگتی ہے، اور پھر کہتے کہ جی آنکھ نہیں کھلی، جبکہ اللہ نے نظام ایسا بنایا کہ نہ صرف ہماری جسمانی بلکہ روحانی بیماریاں بھی اس سے صاف ہو جاتی ہیں۔ سو یہ بڑی خوبصورت بات ہے جو سائنس آج ہمیں بتا رہی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے بتا دیا تھا ہمیں۔ کرنا آپ نے اور میں نے ہے، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم عمل مختار میں اپنے آپ کو کس طرح سے لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ اور آن ٹاپ آف دس، نہ صرف ہمارے جسم کی اصلاح ہوتی ہے، ہماری صحت کی اصلاح ہوتی ہے، ہمارے اعمال کی بھی اصلاح ہوتی ہے، ہمیں فائدہ بھی ملتا ہے، ہمیں گناہوں سے چھٹکارا بھی ملتا ہے۔ بہت خوبصورت سسٹم ہے دین اسلام کا، اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اس چھوٹی سی بات کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پیغام ٹی وی پچھلے 15 برسوں سے اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہا ہے۔ دنیا کے کونے کونے میں دعوت دین کا نیٹ ورک، یہ آواز، اللہ کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ 10 کروڑ سے زائد لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، ہزاروں پروگرام ہم کر رہے ہیں، کر چکے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے انشاءاللہ تعالی، جن میں خواتین و حضرات، بزرگ، جوان، بچے، سب کے لیے قرآن و حدیث کے، تفاسیر کے، تراجم کے، اصلاح کے، خوابوں کے، سوالات جو ہیں شرعی، ان کے بہت سے پروگرامز ہم کر رہے ہیں۔ ایون کہ ہماری ٹرانسمیشنز ہیں، ان سے اصلاح ہو رہی ہے، زندگیاں بدل رہی ہیں۔ سو آپ اگر اس خیر کے کام میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آپ ہم سے تعاون کرنا چاہتے ہیں، تو آپ پیغام کلب کے ممبر بن جائیے۔ ہمارے ممبرز بن رہے ہیں، طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ ہمارے نمبر پہ ڈائل کریں گے 042111700 یعنی 042111700 اور 000۔ اس پہ کال کرتے ہوئے آپ باقاعدہ بتا سکتے ہیں کہ آپ ہم سے ڈیلی، روزانہ کی بنیاد پہ تعاون کرنا چاہتے ہیں، ماہانہ کی بنیاد پہ کرنا چاہتے ہیں، یا سالانہ تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ اٹس آل اپ ٹو یو، جیسے آپ کو سہولت ہے آپ پیغام کلب کے ممبر ہو سکتے ہیں۔ اور یہی نمبر ہے جس پہ آپ ہمیں کال کر کے سوالات کے جوابات بھی لے سکتے ہیں، اور ہمیں اپنی کسی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں۔ مہمانوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، پھر چند ایک چیزیں اور آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج ہمیں تلاوت قرآن کریم کے لیے جوائن کر چکے ہیں قاری محمد عمران سلفی صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت سے اللہ۔ آپ؟ جی الحمدللہ۔ خوبصورت آواز ماشاءاللہ، خوبصورت ادائیگی اور خوبصورت شخصیت، اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے گی۔
آمین۔ اور ان کے ساتھ ایک اور بڑی پیاری شخصیت موجود ہے، مولد جادو جنات ہیں، اور آپ ان کے بارے میں ہم سے سوالات بھی کر رہے تھے کہ کب تشریف لائیں گے۔ جب مجھے ان باکس میں لوگوں نے کچھ سوالات پوچھے تو وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد اقبال سلفی صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے آپ؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ماشاء خیریت اللہ، سے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو آپ ان سے لائیو کال کر کے سوالات کے جوابات بھی لے سکتے ہیں، اور جو سوال آپ مجھ سے پوچھتے ہیں، میں تو خود طالب علم ہوں ان جیسی شخصیات کا، تو آپ ان سے ڈائریکٹ کال کر کے بات کر سکتے ہیں۔ ایک اور بڑی قداور شخصیت، بڑی شخصیت، اور جب یہ آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتے ہیں، تعارف کرواؤں گا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر JQAED ٹریننگ سینٹر، میاں آصف مجید صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے سر؟ ماشاء اللہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر، رمضان کیسا چل رہا ہے؟ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، ماشاء بہت اللہ، اچھا، ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت ماشاء اچھا۔ اللہ۔ نہیں سر، آپ تشریف لائے، آپ تمام مہمانوں کے آنے کا شکریہ۔ ہمیں تعاون حاصل رہتا ہے، آج بھی تعاون کرنے والوں میں کون کون ہیں آپ کو بتائے دیتے ہیں۔ صوفی گروپ آف انڈسٹریز شامل ہیں تعاون کرنے والوں میں، اور ان کے ساتھ سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، روبی فوم بنانے والے، UMT AI پاورڈ ایجوکیشن، دارالسلام انٹرنیشنل جن کی ایک کتاب ڈیلی ہم شامل کرتے ہیں جو کہ مسلم لائبریری میں خوبصورت اضافہ ہوتا ہے، ضیاء فیملی فوڈ پروڈکٹس والے، اور ان کے ساتھ تعاون کیا ہے حسین حبیب ٹریڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ نے۔ ان تمام کے اشتراک سے آج کی ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آج کی کتاب کے بارے میں بھی بتائیں گے، ٹاپک پہ بھی ڈسکشن ہوگی، ڈھیروں سوالات جوابات، اور آپ کی لائیو کالز بھی ہوں گی۔ اور ان سب سے پہلے میں تلاوت قرآن کریم کے لیے قاری صاحب سے گزارش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم۔ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذرية بعضها من بعض، والله سميع عليم۔ إذ قالت امرأة عمران رب إني
نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. سبحان اللہ سبحان اللہ. فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. سبحان اللہ سبحان اللہ. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ کاش صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ٹھیک ہے جی، ڈھیروں باتیں تو کریں گے لیکن ہمیں یہاں پہ لائیو کمنٹس بھی آنے شروع ہو گئے ہیں اور کمنٹس لکھنے والی ہیں ماہی نور، وہ ہمیں السلام علیکم کہہ رہی ہیں، ماشاءاللہ کہہ رہی ہیں جی تلاوت کے لیے قاری صاحب کو جی وعلیکم السلام. محمد موسیٰ بھی ہمیں سلام کہہ رہے ہیں، محمد طاہر بھی ہمیں السلام علیکم کہہ جی وعلیکم السلام. محمد طاہر لکھتے ہیں گریٹ ورک گوئنگ آن پیغام ٹی وی، الحمدللہ الحمدللہ جی. اور لکھتے ہیں کہ may Allah accept all our prayers and achievements for promotion noble cause of preaching Quran and Sunnah. اور salam and greetings to all guests in participating in this session. جی thank you very much for praising us. اور الحمدللہ we are on it till last breath of life انشاءاللہ تعالیٰ. اور باقی اللہ پاک قبول کر لیں ہماری یہ ساری کاوشیں تو اچھا ہے. اور جیسے آپ دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے یہ بھی بڑی ایک اہم بات ہوتی ہے کہ ہمارے دیکھنے والے سیکھ کیا رہے ہیں. سو کبھی ہمیں یہ بھی لکھ کے بھیجیے کہ آپ نے کیا سیکھا ہے اس سارے سیشن سے، یا آپ کو کون سی ایسی چیز پتہ چلی یا جس کے بارے میں آپ کو پہلے نہیں پتہ تھا اب آپ کو اس کے لیے کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا میں گفتگو کا آغاز کروں گا محترم آصف مجید صاحب سے. اچھا سر، اسلام کا تربیتی نظام بھی بڑا خوبصورت ہے ماشاءاللہ، کہ جس میں انسان سازی ہوتی ہے، معاشرہ سازی ہوتی ہے. صرف میں نہیں ہوتا، ہم ہوتے ہیں، سب کی بات ہوتی ہے اس میں.
تو فرمائیے کہ رمضان کو ایک تربیتی کیمپ کہا جاتا ہے، ایک ٹرینر کے طور پر آپ ماشاءاللہ لیڈ کرتے ہیں ان چیزوں میں، تو یہ بتائیے گا روزہ انسان کی عادات اور نظم و ضبط کو کس حد تک بدل سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل جی، آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ ایک مسلمانوں کے لیے تربیت گاہ ہے۔ جی 30 دن ہم تھوڑی سی اگر پیچھے آ جائیں، ہم 11 مہینے نماز پڑھتے ہیں، اچھائی کے کام کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا اسلام نے کہ آپ نے صرف رمضان کے مہینے میں سارے کام کرنے ہیں، بلکہ ہم 11 ماہ میں اپنی تمام چیزیں دین اسلام کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی چلانی ہے، یہ بڑی پکی بات ہے، خالی دین کی بات نہیں کی۔ آپ نے پڑھا ہوگا جی کہ نماز کے بارے، جمعے کے بارے میں حکم ہے کہ جب جمعہ کی اذان دی جائے تو سارے کاروبار چھوڑ دو جی اور لپکو مسجد کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دیا، بالکل ساتھ ہی کہہ دیا، جب نماز ادا کر چکو تو پھر اللہ کے رزق کے لیے نکل جاؤ۔ یہ نہیں کہا کہ وہیں بیٹھے رہو۔ 11 مہینے میں آپ نے کاروبار بھی کیا، لین دین بھی کیا، معاملات بھی کیے، کچھ کمی آ جاتی ہے اس تقوی میں، پرہیزگاری میں، اصولوں کی پاسداری میں کچھ کمی آ گئی ہے دنیا میں لگ دنیا میں لگ کے۔ ہاں جی اس جو کمی آ گئی تھی نا، اس کو دور کرنے کے لیے پھر کہا اب سارے کام چھوڑ دو، اب میکسیمم ٹائم یہاں دو، کیونکہ زیادہ ٹائم اب یہاں دو 1 مہینے کے لیے۔ مقصود یہ ہے، مطلوب یہ ہے کہ جو کمی بیشی ہو گئی تھی، جو کوتاہی ہو گئی تھی، جو بندہ مغن ہو گیا دنیا کے اندر، وہ اپنے آپ کو واپس لے آئے۔ ریفریشر کورس ریفریشر کورس آ گیا۔ تو یقیناً جی یہ ایک بڑا اچھا، اور جو لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں جی، لیکن ساتھ ہمیں حقائق کو نہیں بھولنا چاہیے۔ شاید کہیں کمی رہ گئی ہے، سستی رہ گئی ہے کہ ماہ صیام کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں پھر اجاڑ، گویا کہ ہماری تربیت میں کمی رہ گئی ہے۔ جو اسلام کو تربیت، ٹریننگ مطلوب ہے، جو مقصود ہے، وہ تب ہوگی جب ہم ماہ صیام کے بعد جو 11 مہینے میں کمیاں تھیں، کوتاہیاں تھیں، وہ ریکور ہو گئی ہیں، وہ ختم ہو گئی ہیں۔ تو اگر ہم نے وہ ختم نہیں کی، بلکہ ماہ صیام میں تو ہمارا ذوق و شوق روج ہوتا ہے، جب ماہ صیام ختم ہوا تو پھر وہیں کے وہیں آ گئے، تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پہ غور و خوض کرنا پڑے گا۔ جو اہل علم ہیں، اہل قلم ہیں، جو کچھ کرنے والے ہیں، اس پہ سوچیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہم کیا کریں، اب کیا سٹیپ لیں ہم، یہ بہت ضروری ہے۔ ورنہ پھر وہی کہ 1 مہینے کی بڑی دوڑ دھوپ کے ساتھ، تگ و تاز کے ساتھ ہم نے عبادت کر لی ہے، لیکن جب عید گزر گئی ہے تو مسجدیں ویران، معاملے خراب، پھر ویسے ہی ہو گئے۔ ٹھیک ہونا یہ چاہیے تھا کہ عید کے بعد آپ کے کاروبار میں نکھار آ جائے، آپ کے بول چال میں بہتری آ جائے، حسن سلوک میں بہتری آ جائے۔ اگر یہ کام نہیں ہوتے پھر میں سمجھتا ہوں کہ کہیں کمی رہ گئی ہے۔ پھر ایک وہ پریکٹس تھی ہم نے کر لی ہے، ایک روٹین تھی گزار لی ہے، لیکن جو مطلوب و مقصود ہے وہ نہیں مل سکا۔ اچھا آصف صاحب جو بات کریں نا بڑی پریکٹیکل بات ہے۔ ہم 11 مہینے کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہیں پہ ہم نے دیکھا تھا، سنا تھا بچپن میں ہم سے 11 مہینے تاڑا 1 مہینہ ساڈا، ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی بات تھی۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو ہمیں رہنا تو 12 مہینے ہی ایسے چاہیے۔ جی بالکل بالکل۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ کہاں لیگ کر جائے گا۔ قاری صاحب بڑے دھیان سے سن رہے ہیں، میرے خیال میں کچھ بتائیں گے ہمیں، یہ غور سے کچھ نکالنی ہے انہیں بات۔ جب آپ 11 مہینے کیا 12 مہینے وہی کام کرتے رہیں گے تو پھر آپ کی لائف پیرالل چل رہی ہوگی۔ لیکن جیسے ایمان کے درجے گھٹتے ہیں اور بڑھتے ہیں، اسی طرح سے ہمارے معاملات بھی چینج ہوتے رہتے ہیں۔ ابھی کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آفس آنے کی جلدی ہوتی ہے، ٹائم سے پہنچ جائیں، تو آلدو کہ میں بڑا مناسب حالات میں جا رہا تھا، گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا خود، اور سم ٹائم ہوتا ہے لوگ فون پہ لگے ہوتے ہیں، وہ دیکھ نہیں رہے، کوئی انڈیکیٹ کر رہا ہے، کوئی فاسٹ ٹریک میں آرام سے سوتے ہوئے جا رہا ہے 30-40 کی سپیڈ پہ، تو میں تھوڑا جلدی ہو کے نکل گیا۔ آل آف اے سڈن ایک گاڑی آتی ہے اور آگے آ کے ایمرجنسی بریک لگاتی ہے آپ کے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی اس کو ایمرجنسی ہوگی، اور اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں۔ اب میں نے کہا پتہ نہیں کوئی ایمرجنسی میں سائڈ پہ، جب آپ نے سائڈ پہ کی تو اس نے بھی سائڈ پہ کر لی، اور جب آپ کو اس نے دبانے کی کوشش تو آپ کو فوراً الارم ہوا کہ یار سم تھنگ از رانگ، تو فوری طور پہ ٹھیک ہو جائیں آپ۔
اب میں نے گاڑی جب اس کے ساتھ لگائی کہ ذرا اس کو روکیں، میں نے ہیزرڈ آن کیا، ہینڈ بریک کھینچ کے جب میں نیچے اترنے لگا تو میں نے دیکھا فیملی بیٹھی ہوئی ہے، خواتین بیٹھی ہوئی ہیں ساتھ، اور ایک بڑی عمر کا شخص ہے جو آلموسٹ سر سے فارغ ہے، لیکن وہ میرے خیال میں عقل سے بھی تھوڑے سے فارغ تھے صاحب. تو پھر مجھے لگا کہ نہیں نوید روزہ ہے، نہیں بری بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس نے کچھ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بھی اس کا جواب اسی طرح دے دیں. یہ آپ کا ریفریشر کورس ہے. جی بالکل. اگر عام روٹین ہوتی شاید دست و گریباں والے معاملات ہو جاتے، اور ڈیلی ہم یہی دیکھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ روزے سے ہیں اور آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے تو جیسے آصف صاحب نے کہا وہ ٹریننگ پھر روزوں کے لیے نہیں ہے، وہ عام روٹین میں بھی اسی طرح ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سر، خوبصورت بات آپ نے کی. سلفی صاحب کی جانب آئیں گے. سر آپ کے لیے میسیجز آنے لگے ہیں. محمد ساجد ایک آئیڈیا لکھتے ہیں نعیم ناصف کہاں ہیں؟ نعیم ناصف جہاں پہ ہونا چاہیے وہاں پہ ہی ہیں جی. ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں، ہمارے پروڈیوسر بھی ہیں، بھائی بھی ہیں ہمارے، تو اپنی ذمہ داری سر انجام کہیں اور دے رہے ہیں اس وقت. اچھا، ایمان و توحید ایک آئیڈیا لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کروڑوں رحمتیں نازل فرمائیں مولانا اقبال سلفی صاحب پہ، اللہ پاک کے بہت بہت خاص بندے ہیں جی. آپ کے لیے خاص محبت بھرا پیغام آئے. ٹھیک ہے. اچھا، سوال یہ آیا آپ کے لیے سر کہ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، پھر بھی جادو جنات کے اثرات کی شکایات کیوں سنائی دیتی ہیں؟ اس مسئلے کی صحیح ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نبی سے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو شریر جنات ہیں، شیاطین ہیں، ان کو جکڑ دیا جاتا ہے. جی دیکھیں، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مخلوقات اللہ تعالیٰ نے 3 پیدا کی ہیں، انسان ہیں، جنات ہیں اور فرشتے ہیں. ٹھیک ہے. جو جنات ہیں، یہ جو شیطانیت ہے، یہ ایک جبلت ہے، مخلوق نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو کہ شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. شیطانیت جو ہے وہ انسانوں میں بھی ہے، وہ جنات میں بھی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ فرمایا ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک فرشتے کو پیدا کرتے ہیں جو ہمیں اچھائی کی طرف، اچھائی کی باتیں بتاتا ہے، اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے. نماز رہے گی تو بندے کے ذہن میں اچھی سے اچھی بات ڈالتا ہے، جھوٹ سے بچاتا ہے، ہر چیز سے بچاتا ہے. تو قرینہ من الملائکہ، اب شیطان جو شریر جنات ہیں وہ تو جکڑ دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس شیطان کو پیدا کیا وہ موجود ہے. ٹھیک ہے. وہ میرے ساتھ موجود ہے، وہ مجھے ہر چیز بتا رہا ہے. اس کے بارے میں امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے، یعنی کہ جو حدیث کے الفاظ آئے ہیں اس میں یہی ہے کہ جو سرکش شیطان ہے وہ جکڑ دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو انسانوں میں شیطان ہے، یعنی چھوٹے موٹے شیطان ہیں جو ہمارے ساتھ جو ہے قرین اللہ نے پیدا کیے، وہ اسی طرح موجود ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اسی طرح ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے ساتھ شیطان بھی پیدا کیا اور نفس امارہ جو ہے، جی. ٹھیک ہے، وہ بھی اس کی طرف ہمیں لے کے جاتا ہے. ایسے ہی بالکل نہیں ہے کہ ہم شیطان بالکل قید ہو گیا، ٹھیک ہے، اور برائی بالکل نہیں ہوگی. ہر چیز اس کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جو روزے جب بندہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تقوی انسان کا ایک بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے. جب تقوی بڑھتا ہے تو لازمی بات ہم نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری من الدم، جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. ٹھیک ہے. جب ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے پھر میں اپنی نگاہ کی بھی حفاظت کرتا ہوں، میں اپنی زبان کی بھی حفاظت کرتا ہوں، پھر میں اپنے معاملات کو بھی وہ دیکھتا ہوں. ایک جو نفس ہے اللہ تعالیٰ اس پہ کنٹرول دے دیتے ہیں انسان کو. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے رمضان میں یہ چیزیں کم ہوتی ہیں، لیکن بیماریاں اپنی جگہ موجود بھی ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے پیچھے شیطان انسان موجود ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بندہ ہے جس کو کوئی مسائل ہو رہے ہیں، کوئی پریشانی چل رہی ہے، اس کی دورے بھی اس کو پڑ رہے ہیں، معاملات بھی اس کے ساتھ ہو رہے ہیں، اگر اس کے ساتھ کمی ضرور آتی ہے، اس طریقے سے دورے نہیں پڑتے. انسان اگر پیچھے ہو، کیونکہ انسان اپنے سارے معاملات اسی طرح کر رہا ہوتا ہے جو اس نے ایک ٹائم پہ عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے. جو اس نے، یعنی کہ ایک ٹائم ہے، شام کا وقت ہے، ٹھیک ہے، اس وقت اگر میں نے اپنے اذکار نہیں کیے تو میرے پہ وار چلے گا. ٹھیک ہے. وہ پورے کا پورا اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں ایک ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ میرا جسم جلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ رمضان میں بھی ہے، غیر رمضان میں بھی ہے. اب شیطان جکڑا گیا تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ جو انسان شیطان ہے، ٹھیک ہے، جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ اپنے سارے معاملات اس طریقے سے کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے بچنے کے لیے، ٹھیک ہے، ہمارے پاس الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بتائے ہیں وہی ہمیں ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، آج کی کتاب کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں. خوبصورت کتاب، یہ دیکھیے جی، سلسلہ
کتب جو ہمارا چل رہا ہے رمضان المبارک، فضائل، فوائد و ثمرات، احکام و مسائل اور کرنے والے کام، یہ آج کی کتاب ہے جی جو آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس مختصر سی کتاب میں روزے کے احکام و مسائل، فضیلت اور رمضان سے متعلق مشہور مگر ضعیف روایات، روزے کے جو فوائد ہیں اور اس کے ثمرات ہیں، نماز تراویح کے مسائل، صدقۃ الفطر کے ضروری مسائل، اعتکاف اور لیلۃ القدر کے حوالے سے جو بات ہے اس کے فضائل کی وضاحت کی گئی ہے۔ ان تمام فضائل کے ساتھ یہ کتاب آپ کو اویلیبل ہے، اور چھوٹی سی کتاب ہے، کوئی بہت بڑی زیادہ صفحات کی کتاب نہیں ہے، آلموسٹ 88 پیجز ہیں، لیکن اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو مسائل کا فوری حل کر دیں گی۔ اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں دارالسلام کے تمام شو رومز پہ یہ مل جائے گی، آؤٹ لیٹس پہ یہ فزیکل دستیاب ہے، اور اگر آپ آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں darussalam.pk پہ جائیے، آرڈر پلیس کیجئے، کتاب آپ کو ڈیلیور ہو جائے گی۔ آج کی کتاب ہم نے یہاں پہ جو بتا دی، اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمان ہمارے ساتھ جو موجود رہے قاری محمد عمران سلفی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا۔ قاری صاحب شکریہ، آپ تشریف لائے، جزاک اللہ۔ بارک اللہ فی عمرک۔ لے جی ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔ بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن۔ ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ احمد اقبال سلفی صاحب موجود ہیں اور میاں آصف مجید صاحب موجود ہیں۔ آپ ان دونوں سے گفتگو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لائیو کال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو بھی آپ کو نمبر پتہ ہے 042-111-700-000 یعنی 042-111-700 اور 000 پہ آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، کچھ کمنٹ ہیں ہمارے پاس، وہ بھی شامل کریں گے۔ محمد طاہر اگین لکھتے ہیں ٹریننگ از ویری امپورٹنٹ ڈیورنگ دس ہولی منتھ آف رمضان، رائٹ سیٹ بائی آصف مجید صاحب، نو ڈاؤٹ۔ لکھتے ہیں کہ مے اللہ شاورز آل بلیسنگس ٹو آر لیٹ اقبال سلفی صاحب، آپ کے فادر کے لیے وہ کہہ رہے ہیں جی ڈیفینیٹلی جی، ٹریننگ از ویری امپورٹنٹ، دیٹس وائی وی آر ڈوئنگ دس آل فروٹفل سیشن، اور انشاءاللہ آگے اور بات کریں گے اس کے بارے میں۔ محمد طاہر آگے دعا دے رہے ہیں جی۔ پھر ایمان و توحید ایک آئی ڈی لکھتے ہیں کہ السلام علیکم بھائی، میں نے پوچھنا تھا کہ واش روم جاتے ہوئے عورت کا سر پہ دوپٹہ لینا ضروری ہے کیا؟ سلفی صاحب دیکھیے دعا پڑھنی ہے نا جی، ٹھیک ہے، تو بہتر ہے کہ بندہ سر پہ دوپٹہ رکھے، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی آپ نے فرمایا کہ ہم پناہ کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث جنوں اور جنیوں سے، ٹھیک ہے۔ تو بہتر اپنے آپ کو بندہ ڈھانپ کے جائے۔ ویسے بھی آپ نے فرمایا جب بندہ دعا پڑھ لیتا ہے تو پھر شیطان اور انسان کے درمیان اللہ تعالیٰ ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں۔ جب آپ نے دعا پڑھی ہے تو پھر اس کے بعد آپ بندہ جیسے بھی، ٹھیک ہے۔ اور فرمایا جب پردہ حائل ہو جاتا ہے اس وقت تک رہتا ہے جب تک بندہ بولتا نہیں ہے، جی ٹھیک ہے۔ جب بندہ بولتا ہے تو پردہ ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دعا پڑھنے کے لیے لے لیں دوپٹہ، اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ریئل اسلام بھی کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، محترم آصف مجید صاحب کی جانب بڑھتے ہیں۔ سر آپ چونکہ ٹیچرز کے استادوں کے استاد جن کو کہا جاتا ہے، آپ ان میں سے ہیں، ٹریننگ کرتے ہیں، ان کی استادوں کی بھی تربیت کرتے ہیں۔ آج کے بگڑتے جو ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، بگڑتے جو سماجی ماحول میں استاد کس طرح سے ایک بچے کی شخصیت سنوار کر معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ استاد اور عالم دین، قاری صاحب جو مسجد کے نظام کو چلا رہے ہیں، یہ بچوں کی تربیت کے لیے ایک بنیادی درسگاہ ہے میرے خیال میں۔ جی، اور پھر بات وہی کہ جو کردار جس کو سونپا گیا ہے یا جس نے جو فیلڈ چوز کی ہے، اس کے لیے وہ اپنے فرائض منصبی کو کما کا ادا نہیں کر رہا۔ یہی سبب ہے کہ آپ کو تربیت کا فقدان نظر آئے گا بچوں میں اسپیشلی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کی تربیت کے لیے گھر، ماں کی گود، گھر کا ماحول، اسکول کا ماحول اور مسجد کا ماحول، یہ تین چیزیں ہیں۔ تینوں کو آپ ملا کے چلیں گے اور تینوں جگہوں پہ اگر آپ کو پراپرلی گائیڈنس مل رہی ہے جی، اور وہاں کا جو انوائرمنٹ دیا جا رہا ہے وہ اگر اپریشیبل ہے، دین تو بچہ کامیاب ہے، لیکن عملی طور پر ایسا ہے نہیں ہے۔ سکول والے اپنے کانٹینٹ سے باہر نہیں آتے، رٹا لگواؤ جی نمبر لینے ہیں ہم نے بس،
नंबर गेम किरदार साजी क्या है उसकी, बच्चे की किरदारी नशोनुमा हो रही है कि नहीं हो रही, उससे कोई गर्ज़ो गायत नहीं है। जी और बड़ी माफ़ी के साथ उलमाए कराम भी या मस्जिद के जो इमाम साहब हैं या कारी साहब हैं, उनको भी अपने उस स्पेसिफ़िक काम से गर्ज़ है। अगर खाली सपारा पढ़ाना है उससे गर्ज़ है, बच्चों की जो ओवरऑल नशोनुमा है अदाब के हवाले से, उससे शायद वो भी दूर है। अच्छा घर के मसाइल आ जाएं, जी। घर में सवाए घर के मामलात के वालिदैन के पास टाइम ही नहीं है। और ये भी सुना है कि होता है ऐसा, अल्लाह का शुक्र हम इससे बचे हुए हैं, कि कई कई दिन वालिद साहब बच्चों को मिलते ही नहीं हैं। जो घर की खातून हैं, वालदा हैं, वो अपने मामलात में उलझी हुई हैं। यानी कि हमने अपने दौर में देखा है जी कि दादी अम्मा, अम्मी जान या और खाला जान, वो बच्चों के पास बैठ जाना, कहानियाँ सुनाना, किस्से सुनाना, फिर उससे कुछ चीज़ सबक आमोज थी ना, बड़ी सीखना, वो सीखना, उससे लर्न करना, वो किरदार साजी के अंदर एक बुनियादी किरदार था। अच्छा सर, आपने मुझे क्वेश्चन दिया यहाँ पे, चले वो भी करते हैं हम डेफिनेटली। आज के वालिदैन के पास टाइम क्यों नहीं है? हम अगर 4 लोग बैठे हैं, घर में बच्चे हैं, वालिदा है, वालिद हैं, या अगर दादा दादी भी हैं, मैंने तो ये भी देखा कि दादा दादी भी बैठे हैं, वो भी मोबाइल में है, मोबाइल में माँ बाप हैं वो भी मोबाइल में है, बच्चे वो भी मोबाइल में। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने उनको गुफ्तगू अपने चैट पे करते देखी है, मामा क्या बनाया, बेटा मैंने ये बनाया, मामा मैं ये नहीं खा रहा, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा। बिल्कुल ठीक है। तो शायद ये भी एक वजह है सर। देखें जी, बड़ी बात साफ क्लियर और जो अमर वाक़या है होनी चाहिए जी। ये नफ्सा नफसी का दौर है, मादा परस्ती का दौर है। हर एक को पंजाबी में कहते हैं फॉलो फॉलो पई हुई है, ठीक है जी, नफ्सा नफसी वाली नफ्सा नफसी का बात है। तो बात यह है कि कनात पसंदी ख़त्म हो गई है। कनात तो मैंने अपने सुबह से लेकर शाम 4 बजे तक रिज़्क़ कमाल ये है, बकाया टाइम बच्चों को दूं, घर को दूं, अहले मोहल्ला को दूं, फैमिली को दूं, अहले मोहल्ला को भी दूं, अहले मोहल्ला को भी दूं, तो वो नहीं है। बच्चे क्या हो गया, बच्चे फिर ये हुआ कि बच्चे बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गए। अब जैसे आपने फरमाया जी कि मोबाइल में सब मगन है, वहाँ से जो मिलेगा, जो उनकी पसंद का होगा, जिसमें उनको इंटरेस्ट होगी, वो वॉच करेंगे, वज़ाहर है। जी जी जी। आदाब को, अखलाकियात को, लेन देन को, मामलात को कोई नहीं देखता। ये चीज़ें कन्वे की जाती हैं प्रैक्टिकली, बातों के ज़रिए। मोबाइल से इल्ला कलील को देखता होगा, अपनी पसंद की चीज़ें देख ली, चैटिंग कर ली, यही काम करेंगे ना वहाँ पर। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि बच्चों की तरबियत जो है वो मुझसे बहुत दूर रह गए, बहुत दूर रह गए। ठीक, ये हकायक हैं, हकायक हैं जी, बिल्कुल हो रहे हैं हमारे इर्द गिर्द। ये हकायक हैं। हम ऐसे यूँ हो गया जी, वो हो गया जी, पर्दा डालेंगे, वो बात ठीक नहीं है। ठीक ना वालिदैन अपनी ज़िम्मेदारी अदा कर रहे हैं। देखें 6 घंटे स्कूल का टाइम है, 6 घंटे 5 घंटे, आधा घंटा पौना घंटा या 5 नमाजें हैं, वो टाइम है मस्जिद का। बाकी मैक्सिमम आवर्स घर के हैं। हाँ जी। जब तक फैमिली के मेंबरान और वालिदैन, भाई बहन, अजीज़ व अकारब, दादा दादी अपनी ज़िम्मेदारी को नहीं निभाएंगे और घर में वो इन्वायरमेंट नहीं देंगे बच्चों को, खाली कहने से बात नहीं बनती ना। आप घर में क्या माहौल आप दे रहे हैं बच्चों को, किरदार साजी में आप हिस्सा क्या डाल रहे हैं? असल बात ये है, अगर तो घर में एक अच्छा किरदार पेश किया जा रहा है, हर बंदा अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को अदा कर रहा है, फिर तो बच्चे आपके इंशाल्लाह 100% ठीक होंगे, ट्रेंड होंगे, आदाब से, अखलाक से भरपूर होंगे। यानी जैसे आप फरमा रहे हैं, बच्चों को हम जो करके दिखाएंगे वो करेंगे, कहते रहेंगे वो नहीं करेंगे। नहीं, वो हमें ज़रूरत है करने की। वो नहीं होगा। ठीक है। रियल इस्लामिक आईडी लिखते हैं, शेख सैयद रियासत हुसैन शाह साहब को फिर कब बुलाएंगे, बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। और उस्ताद मोहतरम कारी सुहेब अहमद मीर मोहम्मदी साहब कब आएंगे? जी दोनों आएंगे इंशाल्लाह, और 5 बजे आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और बाकी हमारे मेहमान आते रहते हैं, आपको पता है कि हम मदु करते रहते हैं, हमारी पोस्ट पे भी आपको पता चलता रहता है। सो यहाँ से पता लगता है कि लोग कितना मोहब्बत करते हैं हमारे उन मेहमानों से जो दीन के हवाले से उनको आगाही देते हैं। अच्छा जी, अवैस लिखते हैं कि जुमा के दिन 2 अज़ान दी जाती हैं और जब जुमा की दूसरी रकत में दुआ पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा हस्बिना। अच्छा, इसमें तो कहना जायज़ है या नहीं, ये तो मुफ्तियान कराम का जब सेशन होगा उसमें इंशाल्लाह हम शामिल करेंगे। अभी चूँकि हम डिफरेंट 2 टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, तो वैसे इंशाल्लाह रात में इस पे बात हम करेंगे।
اچھا جی، چونکہ ہم جادو جنات کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا سوال بھیجا گیا سلفی صاحب کے لیے. پوچھا ہی گیا کہ آج کل ڈپریشن اور انگزائٹی عام ہے، جو کہ حقیقت ہے. ہر بندہ ہی کہتا ہے کہ جی بڑا ڈپریشن ہے، کام کا بڑا یہ معاملہ ہے، تو ہر بندے کو یہ معاملات لاحق ہے. ایک عام شخص کیسے پہچانے کہ اس کی کیفیت نفسیاتی مسئلہ ہے یا واقعی کسی روحانی سبب کا نتیجہ ہے؟ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ کے بندہ جتنا نزدیک ہوتا ہے نا، جی ٹھیک ہے نا، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے. جی انزائٹی، ڈپریشن، نیگیٹو تھاٹ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ وسوسے سے شروع ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. فرمایا جو وسوسہ ہے یا شیطان کی طرف سے ہے یا انسان کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے، اور میں انسان ہونے کے ناطے جب جس چیز کو جتنا بڑھاؤں گا وہ اتنا بڑھے گی. ٹھیک ہے، جتنا بڑھاتا جاؤں گا وہ بڑھتی جائے گی. صحابی رسول کہنے لگے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ جا رہا تھا. کہتے ہیں سواری کو ٹھوکر لگی تو سواری گرنے لگی تو میرے منہ سے صرف اتنے الفاظ نکلے کہ شیطان ذلیل ہو. آپ نے فرمایا تیرے اندر سے جہالت نہیں ختم ہوئی؟ جب تم نے کہا شیطان ذلیل ہو، پھول کے پہاڑ کی طرح ہو گیا. اگر تم اس پہ اللہ کا نام لیتے تو اس میں مکھی کی طرح ہو جانا تھا. اس سے مراد یہ ہے کسی بھی معاملے میں کسی بھی چیز کو آپ اپنے اوپر جب طاری کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ بڑھتی ہے. ٹھیک ہے، جب اس پہ اللہ کا نام لے لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور وہ بندہ جو نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، وہ اذکار بھی کر رہا ہے، وہ سب کچھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے باوجود اس کے اوپر یہ معاملات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے بالکل ڈاکٹر کے ساتھ بھی رجوع کرنا چاہیے. ایک بندہ ہے، آپ نے فرمایا شیطان جو ہے نماز فجر سے پہلے آتا ہے، انسان کی گدی پہ 3 گیرے لگاتا ہے. ٹھیک ہے، فرمایا جب بندہ اٹھتا ہے دعا پڑھتا ہے پہلی گرہ کھل جاتی ہے. ٹھیک ہے، جب وہ حاجت کے لیے جاتا ہے وضو کرتا ہے دوسری گرہ کھل جاتی ہے. فرمایا جب وہ نماز پڑھتا ہے تیسری گرہ کھل جاتی ہے. جو نہیں اٹھتا گرہ اپنی جگہ موجود ہے. فرمایا شیطان جاتے ہوئے منہ میں اور کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کو ہم انزائٹی کا نام دیں، پھر اس کو ڈپریشن کا نام دیں، پھر کسی بھی چیز کا اس کا نام دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ دیکھیں ہمارا ایمان جو ہے نا، وہ جراثیم پہ، ان ساری چیزوں پہ، مچھر پہ، ہر چیز پہ آئے گا. شیطان کی جب بات آئے گی تو ہم اگر مگر یہ چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ عدو مبین ہے، یہ ہمارا کھلا دشمن ہے. فرمایا یہ ایسے رستے سے شروع کرتا ہے، انسان کو سیدھے رستے سے شروع کرے گا، کب گمراہ کر دے گا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو آپ نے فرمایا کہ جو نہیں اٹھتا شیطان جاتے منہ میں اور کان میں پیشاب کر کے چلا جاتا. اور ہم نے دیکھا ہے جتنے بھی یہ انزائٹی کے اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں وہ صرف اپنی فجر کی نماز کو بہتر کر لیں. ٹھیک ہے، وہ دیکھیں گے ان کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، فجر کی نماز ٹائم پہ پڑھی. آپ نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جاتا ہے. جب اللہ کی امان میں آئیں گے پھر روحانی بھی اور جسمانی دونوں ہی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے. ٹھیک ہے نا، تو اس کو اگر اللہ نہ کرے ساری چیزیں بھی بندہ کر رہا ہے، اس کے باوجود وہ کچھ ہے، سارے معاملات ایسے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، ڈاکٹر سے بھی رجوع کر سکتے ہیں اس چیز پہ. ٹھیک ہے، لیکن اگر میں وہ دوائیاں اور اس طرف میں جانا شروع کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر بندہ اس کا ایڈکٹ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب بندہ اپنی نیند لینا شروع کرے، اس معاملے میں ٹائم سے سونا شروع کرے، کیونکہ ہم لوگوں کا رات کا سونے کا سسٹم ہی نہیں ہے. جب ہمارے پاس کوئی مریض آتا ہے، اب اتنے عرصے سے وہ ایک بندہ آیا CA اس نے کیا ہوا تھا لڑکے نے، تو وہ کہنے لگا جی کہ میں اپنے دماغ کو پٹکتا ہوں، میں اپنے دماغ کو میں مارتا ہوں، زمین پہ دیواروں پہ مارتا ہوں، مجھے سکون نہیں آتا، مجھے سمجھ نہیں آتی. میں کامیاب انسان ہوں، میں بزنس بھی کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں سب کچھ کر رہا ہوں، ویل سیٹل جس کو کہا جاتا ہے وہ ہوں، ایک آئیڈیل لائف گزار جی، لیکن مجھے سکون نہیں ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں. ٹھیک ہے، میں نے اسے سب سے پہلے میں نے کہا کہ آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، میں نماز پڑھ ہی نہیں سکتا، مجھے یہ خیالات آتے ہیں، مجھے یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، تو میں نے اسے کہا میرے والد صاحب مجھے کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. تو جب انہوں نے کوئی مجھ سے کام لینا کہتے تھے کہ یار پہاڑ جو ہے نا وہ اس وقت پہاڑ ہے جب تم نیچے کھڑے ہو، جب تم نے اس کے اوپر پاؤں رکھ دیا تو وہ تمہارے پاؤں کے نیچے ہے. پاؤں کے نیچے، جی ٹھیک ہے، تو جب بندہ کسی بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے کے نکلتا، میں کچھ بھی نہ ہوں، میں بیمار ہو جاؤں، جو مرضی ہو جائے، تو میں کھانا ضرور اتنا کھاتا ہوں میری انرجی بحال رہے. تو جب میں نماز کو اہمیت ہی نہیں دوں گا، جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرا ایک تعلق ہی نہیں بنے گا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا. بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ کھانا میں نے اپنے جسم کی انرجی کے لیے لینا ہے، نماز میں نے اپنی روح کی انرجی کے لیے، سول کی انرجی کے لیے میں نے نہیں لینی، تو پھر تو میرے ساتھ معاملات اسی طرح بالکل. ٹھیک ہے، کمپلیٹ کیجیے گا، آپ فرما رہے تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اب میں نے کہا اب سب سے پہلے آپ نے نمازیں شروع کرنی ہے. کہتے میں پڑھ ہی نہیں سکتا. میں نے کہا آپ کرو، ٹھیک ہے، مشکل کوئی چیز نہیں مشکل. ٹھیک ہے، آپ نے وضو کرنا ہے، میں آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بتاتا ہوں.
ٹھیک ہے، جب آپ وضو کرو، وضو کرنے کے بعد ایک چلو پانی کا لو، پاؤں دھونے کے بعد آسن پہ چھینٹا مار دو، ٹھیک ہے، اس سے انشاءاللہ جو آپ کو مسئلہ آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ میری ہوا خارج ہو جاتی ہے، جی کہتا ہے میرا وضو نہیں ٹھہرتا، مجھے اس طرح کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں جب بندہ یہ کام کرتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے، پریکٹیکلی دیکھا ہے، یہ خواتین کے حوالے سے بھی ہے اور مردوں کے حوالے سے بھی ہے، جن کو اللہ نہ کرے استحاضہ کا مسئلہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی یہ عمل کرنا شروع کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے شفا دے دیتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، تو وضو کریں، پاؤں دھونے کے بعد ایک چلو پانی کا لے کے آسن پہ چھینٹا مارے، ٹھیک ہے، فرض پڑھنا شروع کر دے. ٹھیک ہے، جب وہ شروع کرتا ہے کسی بھی چیز کو، جی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملات بہتر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور جب صبح شام کے اذکار ہیں، ٹھیک ہے، فرما دیا کہ اللہ دی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وسوسہ یہ شیطان کی طرف سے ہے یا انسان کی طرف سے ہے، میں اس کو بڑھاتا جاؤں گا تو بڑھتا جائے گا. تو جب میں اللہ تعالیٰ کو اس میں شامل کروں گا، اللہ تعالیٰ کے اذکار کروں گا، اللہ نے جو دعائیں بتائی ہیں جب میں وہ کروں گا، ٹھیک ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے پہ خیر کریں گے. ٹھیک ہے. کوشچن ہے آپ کے لیے. مانو توحید ایک آئیڈیا لکھتے ہیں کہ گھر سے آنے جانے کی دعا اور کھانا کھانے کی دعا شیاطین سے بچنے کے لیے کتنی ضروری ہیں؟ پلیز روشنی ڈالیں دیکھنے والوں کے لیے. دیکھیں، آپ نے فرمایا جب بندہ دعا پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو شیطان کہتا ہے کہ اس گھر میں آج میرے لیے رہنے کی جگہ نہیں. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی قرآن کہتا ہے کسی کو پاؤ یا نہ پاؤ، جب تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہو تو پھر اللہ کی رحمتیں بھی نازل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا، جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں، دعا پڑھتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہوں، کسی کو پاؤں یا نہ پاؤں، اللہ کی مخلوق ہے. جب میں سلامتی بھیجتا ہوں، جب سلامتی آتی ہے، پھر یہ چیزیں بھاگتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا جب بندہ بسم اللہ پڑھ کے، یعنی کہ ہاتھ دھوتا ہے، بسم اللہ پڑھ کے دائیں ہاتھ سے جب کھانا کھاتا ہے، فرمایا جب وہ بھول جاتا ہے تو شیطان اس کے ساتھ کھاتا ہے. ٹھیک ہے، جب اس کو یاد آ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، تو ایک صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ مسکرا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب انہوں نے پوچھا تو کہنے لگے، آپ نے فرمایا کہ جب تم نے بسم اللہ نہیں پڑھی تو میں دیکھ رہا تھا شیطان تمہارے ساتھ کھا رہا تھا. جب تم نے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھی تو اس نے کیا کر دی، تو اس کے انداز سے مجھے ہنسی آ گئی. ٹھیک ہے نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک چیز بتا کے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں. یہ وہ معاملات ہیں جو میں خود کرنے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ تربیت کے حوالے سے، ٹھیک ہے، تو یہ سب سے پہلی تربیت ہے. جب میں کروں گا بسم اللہ پڑھ کے میں کھاؤں گا، میں بچوں سے پوچھوں گا، بچوں سے کہوں گا. ٹھیک ہے، جب ایک دسترخوان پہ بندہ بیٹھتا ہے، ہمارا جب ابا جی اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں جگہ دے حیات ہے، تو لازمی ایک کھانا ہوتا تھا اکٹھا ہمنا. اچھا، سب اکٹھے بیٹھ کے، یعنی کہ پورے دن کی ایک بات چیت ہوتی تھی. ٹھیک ہے، آگے دن کیا کرنا ہے، وہ ساری چیزیں یہ ایک تربیت کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم خود ایک کمیونیکیشن گیپ لے آئیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ ساری چیزیں بڑھتی ہیں. جو بچے دیکھیں گے مجھے وہ آگے کریں گے. وہی بات آ گئی کہ جو ہم کر کے دکھائیں گے بچے وہی کریں گے. ٹھیک ہے، تو بسم اللہ جب پڑھ لی جاتی ہے، فرمایا شیطان کہتا ہے اٹھو یہاں سے چلو، یہ نہ یہاں رہنے کی جگہ ہے نہ یہاں کھانے کی جگہ ہے. ٹھیک ہے، میں کچھ کروں بھی نہ اور میں کہوں میرے ساتھ ایسے مسائل بھی ہو رہے ہیں، گھروں میں جھگڑے بھی چل رہے ہیں، گھروں میں مجھے کچھ نہ کچھ کرنا تو پڑے گا. بالکل کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، آصف صاحب آپ گفتگو سن رہے ہیں بڑے غور سے، مجھے لگتا ہے کوئی جادو جنات کے حوالے سے کوئی معاملات یا کوئی ایکسپیرینس آپ کا بھی ہے جو آپ کچھ، مجھے لگ رہا تھا کہ کہنا چاہ رہے ہیں. اس میں ہے بالکل. سر بتائیے پھر اس حوالے سے. اچھا جی، پہلی بات ہے کہ جیسے قاری صاحب نے فرما دی ہے، اور جنات سے انکار نہیں ہے. ٹھیک یہ ایک مخلوق اللہ کی، یہ میرا ایمان ہے. جی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو ہو گیا تھا. اچھا، اس کو بھی ختم کیا گیا. اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ ایسے ایسے کریں، فلاں کنویں میں یہ چیزیں ہیں، اس کو ختم کریں، یہ ختم ہو جائے گا. کہ جادو اور جنات برحق ہیں. لیکن آج کے دور میں جیسے میں نے عرض کیا کہ نفسہ نفسی کا عالم ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے. میکسیمم مسائل سیکرٹری کے ہیں، ذہنی مسائل ہیں، دباؤ کے مسائل ہیں. بہت صحیح فرمایا ماشاء اللہ قاری صاحب نے کہ پہلی بات ہے کہ اپنے آپ کو تقوی کے قریب کر لو. اس کی بنیادی بات نماز ہے، صبح ٹائم پہ اٹھیں، نماز پڑھیں. اس کے ساتھ قناعت ہے. اسلام نے حوصلہ افزائی کی ہے رزق کمانے کی، آگے بڑھنے کی، لیکن بے صبری کے ساتھ اپنے اعصاب پہ سوار کر کے، اپنے ذہن کو مفلوج کر کے، اس کی ممانت ہے. اس کی ممانت ہے. اسلام نے حوصلہ افزائی کی ہے کہ رزق کمائیں، زیادہ کمائیں،
زیادہ محنت کریں، زیادہ کام کریں. صرف عیسائیت کے اندر ہے کہ آپ گھر بار چھوڑ کے جا کے جنگل میں بیٹھ جائیں، اللہ اللہ کریں. اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. لا رہبانیہ فی الاسلام، منع کر دیا. اسلام میں یہ کام نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے کہ کام بھی کرنا ہے، عبادت بھی کرنی ہے، عبادت بھی کریں. رزق بھی کمانا ہے تقوی کے ساتھ. جی جب رزق کمائی کرنی ہے، رزق ڈھونڈنا ہے، جی تقوی کو، ایمانداری کو، اصول و ضوابط کو، بھلائی کو نہیں چھوڑنا، بلکہ اس کا دامن تھام کے رکھنا. تھام کے رکھنا ہے. اگر یہ سارے کام کریں گے تو پھر آپ کو ڈپریشن نہیں آئے گا، آپ کو ذہنی دباؤ نہیں آئے گا، ذہنی مسائل نہیں پیدا ہوں گے. تو میں جو چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں سر کے حوالے سے جی وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا پیشنٹ آ جائے، اس کی ایگزامینیشن کر لی جائے، کیا وہ مسئلہ جنات کا ہے یا کہ سائیکائٹری کا ہے. جی ہمارے ایک عزیز تھے، قریبی عزیز، ہم نے سال ہر سال ان کا نا ایک گھر میں گئے. ہم ایک جو جادو والے علاج کرتے ہیں، دم درود کرتے ہیں، ایون یوں کہہ لیں کہ جن کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا، ادھر بھی چلے کسی نے کہا جی یہاں وہاں پہنچ جائیں، وہاں سے بھی دم کرا لیں آپ، وہ بھی کرا لیا. الٹیمیٹلی کسی نے کہا جی کہ فلاں سائیکائٹرسٹ ہے وہاں بیٹھتا ہے، اس کو چیک کریں ذرا ون ٹائم آپ. جو کام سب سے پہلے کرنے کا تھا ہاں، اینڈ پہ اس پہ آئے. وہاں گیا جی، اونلی ون ٹیبلٹ وہ کھاتے گئی، سکون کی نیند آ گئی، دنیا جہان چینج ہو گیا. چیزیں ریلیکس ہوئی. لیکن وہ دوائی لگی رہی اینڈ تک، اچھا اینڈ تک لگی رہی. بات یہ ہے کہ صرف ایک میری سبمیشن ہے، گزارش ہے کہ اگر کوئی ایسے پیشنٹ ہوں تو ان کو اس کا ایگزامینیشن کر لیا جائے، اسیس کر لیا جائے. اس میں کوئی ایسا ہوتا ہے عام طور پہ، جی ہوتا ہے، بالکل کیونکہ ٹھیک میں ہے. سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے جو حالات چل رہے ہیں نا، جس دوڑ لگی ہوئی ہے، جی تو آپ کے میکسیمم مسائل سائیکائٹری کے ہیں. سر جو آپ فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک. میں آتا ہوں آپ کی طرف. اکثر ہمارے یہاں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ وہ دماغی ڈاکٹر کو جاؤں گے لوگ کی کہیں گے یہ بھی پوائنٹ ہے، یہ بہت غلط بات یہ بھی ہے. پوائنٹ ہے. یہ نہیں ہونا حالانکہ ایسی چاہیے. بات نہیں ہے. نہیں ہے ایسے. ایک مرض پیدا ہو گیا ہے، مسئلہ بن گیا ہے، اس کا علاج موجود ہے، سمپل علاج ہے، مشکل نہیں ہے. سر ہم انگلی کے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، سرجن ہے، ڈاکٹر ہے، فزیشین ہے. آنکھ کے، کان کے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں، جوائنٹ کے یہ ہمارا آرگن ہے نا، باڈی پارٹس ہیں. تو آپ کا دماغ، آپ کا برین بھی ایک باڈی پارٹ ہے. ہر بندہ ضروری نہیں کہ جو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے جائے وہ پاگل ہے یا ذہنی مریض ہے، ایسا نہیں ہوتا. اچھا ایک کائنڈلی بات اور please. تھوڑا ٹائم چاہیے مجھے. ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑی غلط روایت، غلط سوچ، غلط عمل وہ یہ ہے کہ اس بی بی نے مجھے یہ کر دیا ہے، اس نے مجھے یہ کر دیا ہے. یہ حقائق ہیں. یعنی خواتین میں زیادہ یہ بات پائی جاتی ہے. ان فیکٹ ہوتا کچھ نہیں ہے، نیچرل ہوتا ہے. یہی مسائل ہوتے ہیں کچھ خواہ مخواہ بدزنی اور دوسرے کے اوپر ایک الزام دے دینا، بیٹھے بٹھائی اپنے لیے مسائل پیدا کر. ہاں مجھے اس نے فلاں کام کیا ہوگا، اس نے دم کیا ہوگا، اس نے مجھ سے کوئی چیز بنا کے پھینکی ہوگی. یہ میرے خیال میں یہ 90% چیزیں جھوٹ ہیں، جھوٹ. خود ساختہ ہیں. ٹھیک. اس سے دو گھروں کے اندر مسائل پیدا ہو گئے، جو محبت ہونی چاہیے تھی وہ ختم ہو گئی، خاندان ٹوٹ گیا، دوریاں ہو گئیں، جی بالکل. بدگمانیاں پیدا ہو گئیں. تو یہاں بیٹھے ہیں ٹی وی کے اوپر، تو میں سمجھتا ہوں یہ لوگوں کو یہ بات بتانی چاہیے کہ بھائی ایسی بات ہے نہیں ہے. میرے خیال میں ایسے قطعاً نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 90 سے اوپر تو ہم پرستی ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں. خام خیالی ہے، اور خام خیالی پیدا کر کے اپنے لیے مسائل گڑھتے ہیں، اپنے اعصاب کو برباد کرتے ہیں، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی مسائل کھڑے کرتے اپنا ہیں. بھی خراب کیا اور دوریاں پیدا کر دیں. جو اسلام نے صلہ رحمی پہ بڑا زور دیا ہے، بہت زور دیا ہے، جی اس کو تہس نہس کر دیا ہم نے. ٹھیک. اسی آڑ میں نا جی جی غلط فہمی کی بنیاد پر، بس زنی کی بنیاد پر ہم نے صلہ رحمی کی ساری عمارت کو زمین بوس کر دیا ہم نے. جی. تو خدا را اس سے بچیں، اپنے آپ کو تھوڑا سا دور. یہ سارے حقائق ہیں، یہ حقیقتیں ہیں جن کو ہمیں بیان کرنا چاہیے کہ ان چیزوں سے دور رہیں. میرے خیال میں کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ دم کراتا پھرے، جادو کراتا پھرے، تویز کراتا پھرے کسی کو خراب کرنے کے لیے. ہاں یہ آپ کے اپنے ہی مال ہوتے ہیں، جی اپنے ہی معاملے آپ کے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو ان مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے. سائیکائٹری ہے، ذہنی مسئلہ ہے، اعصابی دباؤ ہے، اس کی میڈیسن لے ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا احمد صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ ہوں گا. ایک معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس چیئرمین پیغام ٹی وی، معروف اسکالر ہیں، فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں. خوبصورت انداز ہے ان کا گفتگو کا، قرآن کی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں، اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر خیریت سے ہیں ماشاءاللہ؟ الحمد للہ حمدا کثیرا. آپ سب خیریت سے ہیں؟ آپ کی دعائیں ہیں جی. ہم سب سن رہے ہیں آپ کو. احمد اقبال سلفی صاحب بھی موجود ہیں, محترم آصف مجید صاحب بھی موجود ہیں اور آپ کو سن رہے ہیں. ماشاء اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا سر, ہم بات کریں انسان سازی سے. آصف صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے, آمین آمین. اور احمد صاحب آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے. آپ بزرگوں کی نشانی ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دے, ان کی صدقہ جاریہ بنائے. آمین اور آصف مجید صاحب آپ کو بھی بہت برکتوں سے اللہ تعالیٰ نوازے, آمین. اور پیغام ٹی وی کی ٹیم کو تو اللہ عزتوں سے نوازے, اس خوبصورت طریقے سے لوگوں کے عقائد سے لے کے ان کے معاملات اور ان کی معیشت اور معاشرت کے پہلوؤں کو اور زاویوں کو کس طرح گرومنگ کرتے ہیں اور اس کی پیوریفیکیشن کرتے ہیں. جزاکم اللہ جی خیر. فرمائیے محترم. اچھا سر, گزارش یہ ہے کہ ہم چونکہ انسان سازی سے معاشرہ سازی تک کا یہاں پہ گفتگو سجائے بیٹھے ہیں, آپ سے رہنمائی یہ لیں گے ہم کہ رمضان کے بعد بھی اس تربیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. کچھ سادہ سا ایسا عمل ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم پریکٹیکلی انسان سازی سے مستقل طور پر معاشرہ سازی میں بھی اپنا حصہ رمضان کے بعد بھی ڈالتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه, اما بعد. کس قدر خوبصورت یہ سوال ہے اور کس قدر یہ ضروری چیز ہے جو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں لانی چاہیے, جی کہ جو رب رمضان کا ہے وہی رب شوال اور ذوالقعدہ اور ذوالحجہ اور باقی مہینوں کا ہے. جی تو آخر کیا وجہ ہے کہ رمضان میں تو دل لپکتے نظر آتے ہیں, قرآن تھامے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں, روزہ رکھا ہوا ہے, نیکی کے کام بھی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جو ہی شوال کا چاند نظر آتا ہے تو یہ محرومیاں کیوں ہو جاتی ہیں؟ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی زندگی کا ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو, سبحان اللہ, اور جس دن اس کی کوئی نیکی قبول ہو جائے. ہم عید کی خوشی شادی سمجھتے ہیں کہ اچھا لباس اچھا جوتا پہن کے ہی منائی جا سکتی ہے. اصل میں وہ دن تو ایسا دن ہے کہ جس دن سے پورے سال کے نئے شیڈول کا آغاز ہوتا ہے. ہم نے 1 مہینہ ایک ریفریشر کورس کیا, جی اور اس کی اثرات پھر اگلے 11 مہینے نظر آنے چاہیے. سلف صالحین کے ہاں 3 ہی چیزیں تھیں جس سے وہ اپنے آپ کو استقامت کی راہ پہ جادہ حق پہ گامزن کرنے کے لیے اختیار کیا کرتے تھے. ایک تو وہ یہ کرتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے کہ رمضان المبارک یہ ہمارا ایک ریفریشر کورس ہے, اگلے 11 مہینے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دینے ہیں ان کے لیے ایک ایز اے بوسٹر رمضان دیا ہے, اگلے 11 مہینے سکون سے ہم نیکی میں لگے رہیں گے. انشاءاللہ. دوسرا ان کے پاس بوسٹر یہ تھا کہ کہتے تھے کہ دل ٹھیک ہوتا ہی وہاں ہے جہاں بیت اللہ ہے اور مسجد نبی ہے, تو وہ لوٹ کے اور پلٹ کے وہاں چلے جاتے تھے. تیسرا ان کے پاس بوسٹر یہ تھا کہ وہ للہیت کو اختیار کرنے والے لوگ جن کو دنیا جہان کی کوئی خواہش نہیں ہے, ان کی زندگانی کی جو رنگینی ہے اس میں کھوئے ہوئے نہیں ہیں, زندہ ہیں, ان کی بھی ضروریات ہیں, ان کے بھی معاملات ہیں, لیکن ان کی ایک ایک ادا سے للہیت چھلکتی نظر آتی ہے. ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا. اور ان تینوں چیزوں کو اگر آپ سمرائز کریں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب تک آپ کے قلبی معاملات درست نہیں ہوتے اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہوتا. جی امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کرتے تھے, صلاح القلوب هو اصل صلاح العباد. یہ جو ہم مردم شناسی کی جو بات کر رہے ہیں, انسان سازی کی اور پھر معاشرہ سازی کی, جب تک دل درست نہ ہوں اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے. اور دلوں کی اصلاح جو ہے اصل میں کائنات کی اصلاح ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو روزہ رکھا ہوا ہے, حکم دیا ہے
اور روزہ اسی لیے حکم دیا ہے لعلکم تتقون، یہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ تقوی ہی تو ہے جو انسان کو اللہ ذوالجلال کے قریب بھی کرتا ہے اور اللہ ذوالجلال کے اوامر کو اختیار کرنے کا شوق بھی دلاتا ہے، اور اللہ ذوالجلال کے نواہی سے بچنے کے لیے انسان کو ڈراتا بھی ہے، دھمکاتا ہے کہ جی نہیں، یہ آپ کا ڈومین نہیں ہے۔ تو یہ قلبی اصلاح میں اخلاص بھی آتا ہے، اچھی سوچیں بھی آتی ہیں، اچھی نیتیں اور اچھے ارادے بھی آتے ہیں۔ جب تک یہ قلبی اصلاح ہوتی رہی ہے، اور خصوصاً دل کے اندر مسلمانوں کی محبت اور ان کے بارے میں کسی قسم کا تعصب، عصبیت، گمنڈ اور غرور اور کینہ اور بغض، جب تک ان چیزوں سے دل کی صفائی نہیں نہ ہوتی، جی تو دل کی چمک اور روشنی پھر انسان کو بھی روشن نہیں کرتی، چاہے جائے کہ اس کے ارد گرد ماحول کو روشن کرے۔ آپ نے پرانے زمانے میں لالٹین ہوگی دیکھی ہوگی، جی اس کا مرر جتنا بھی صاف کرتے تھے تو روشنی زیادہ دور جاتی تھی۔ جی اگر اس پہ کالک لگی ہو تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ تو خود بھی پہچانی نہیں جاتی تھی۔ نہیں پہچانی جائے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو اپنے دل کی اصلاح پہ جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے، جی اور دل کی اصلاح تین چیزوں کے بغیر نہیں ہوتی۔ جی جب تک انسان قرآن کو تدبر سے نہیں پڑھتا، اور جب تک انسان کو موت یاد نہیں رہتی، اور جب تک وہ نیک اور صالح لوگوں سے محبت کرتے ہوئے ان کی مجالس کو اختیار نہیں کرتا، اور سحری کے وقت اللہ ذوالجلال کے سامنے گڑ گڑا کے رو کر اللہ ذوالجلال سے مناجات کی لذتیں حاصل نہیں کرتا، اصل میں دل کی اصلاح ہوتی نہیں۔ اور امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ دنیا کے جتنے بھی فتنے ہیں، آپ ان کے تعداد 1000 کہیں یا لاکھ کہیں، ان کی بنیاد دو چیزیں ہیں، یا شبہات ہیں انسان کے قلبی، یا قلبی شہوتیں ہیں۔ شبہات بھی دور ہوتے ہیں قرآن پڑھنے سے، انحرافی جو رویے ہیں انسان کے، اور شہوتیں بھی ٹوٹتی ہیں تو اس وقت ہی جب انسان اللہ ذوالجلال کے قرآن سے جڑ جاتا ہے۔ جی تو قرآن سے شبہات دور ہوتے ہیں، اور روزہ اگر رکھا ہے تو اس سے شہوتوں کا علاج ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں علاج بیک وقت ایک ہی مہینے میں کر دیے۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھنا چاہیے۔ سلف صرف یہ نہیں سمجھتے تھے کہ روزہ رکھ لیا ہے، کمال کی بات ہے کہ حلال چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے، اور ساری دنیا کی غیبت کرنے میں ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اللہ اکبر۔ جھوٹ بولنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، دھوکہ دینے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ نے حلال سے بھی روک دیا ہے، اور یہ حرام سے بھی نہیں روکتے۔ نہیں رکتے۔ کسی کی غیبت کرنا ہے، کسی کی چغلی کرنی ہے، تو یہ جو سلف صالحین کا طریقہ تھا کہ وہ نفس کو بھوک سے کمزور کرتے تھے رمضان کے علاوہ۔ اللہ نے یہ رمضان کی نعمت دی، اور اس کی پھر عادت پڑ جاتی، نگاہ کی حفاظت کرتے کیونکہ مسجدوں میں بیٹھ جاتے، قرآن پڑھتے، خلوت میں عبادت کرتے۔ اس لیے تو سفیان ثوری کہا کرتے تھے علیک بکسر الشہوۃ بالجوع وعلیک بکسر الشبہات بتدبر القرآن۔ قرآن کے اندر کے بارے میں، دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں شبہات کو اگر توڑنا ہے تو جب تک قرآن کو آپ تدبر سے، غور سے نہیں پڑھیں گے، تفکر نہیں کریں گے، تبصر کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تو نہ تو آپ کو کوئی لذت آتی ہے قرآن کی، اور نہ ہی آپ اس کے فتنوں سے بچ سکیں گے جو دنیا کے اندر انسانوں نے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جی اور شہوتوں کا جو فتنہ ہے، ہم یہ شہوت کا لفظ صرف غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک شہوت ہوتی ہے کہ میرا نام پیدا ہو، یہ بھی ایک شہوت ہے کہ انسان کہے کہ میں کسی جگہ بیٹھا ہوں تو بڑا نظر آؤں، میں کسی کو گراؤں، میں کسی کو ناکام کروں۔ یہ ہر قسم کی شہوتیں جو ہے امام ابن القیم نے نقل کی ہیں، یہ بھی ایک شہوت ہے کہ میری خواہش پوری ہونی چاہیے، خواہ وہ قرآن و سنت کے مخالف ہے یا اس کے موافق ہے۔ تو ٹھیک ہے۔ سلف صالحین نے اس روایت کو بڑے غور سے پڑھنے کی تاکید کی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، جب روزہ میرے لیے ہے تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو ہمیں رمضان کے بعد بھی جب یہ ذہن میں آ جائے کہ میں نے اللہ کے لیے کام کرنا ہے، جی میں نے 1 مہینہ پریکٹس کی ہے، تو میرا خیال یہ ہے
کہ اس کے لیے بہت ساری آسانی ہو جائے گی. وہ بیوٹیفل. دکھاوا تو روزے میں ممکن ہی نہیں ہے. جی. نیت بنیادی عنصر ہے. جی. تو ایک مہینے کے بعد یہ نیت کو آخر کیا ہو جاتا ہے کہ بدل جاتی ہے. فضیل ابن عیاض کہا کرتے تھے ترک العمل لاجل الناس ریاء، کسی کام کو لوگوں کی وجہ سے چھوڑ دینا یہ ریاکاری ہے. والعمل لاجل الناس شرک، اور لوگوں کی رضا کے لیے عمل کرنا یہ شرک ہے. اور اخلاص ان دونوں کے درمیان ہے. ٹھیک تو ٹھیک ہے. رسول اکرم صلی اللہ صلی علیہ اللہ وآلہ وسلم. وسلم نے جو بات سمجھائی ہے وہ یہی سمجھائی ہے کہ جب تک آپ کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، جی. خیر خواہی نہیں ہوگی، کبھی بھی اللہ کی طرف سے مدد نہیں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. اس امت کی مدد اگر ہوگی تو کمزوروں کی وجہ سے. لوگ ان کو کمزور سمجھتی ہیں، وہ اللہ کے ہاں کمزور نہیں. اور ان کی کمزوری کی 3 علامتیں ہیں. جی. وہ انتہائی مخلص ہوتے ہیں اور نمازوں کے پابند ہوتے ہیں اور لوگوں کے خیر خواہ اور دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں. اب لوگ اس کو کمزوری سمجھتے ہیں، اور حدیث یہ کہتی ہے کہ اس کے بغیر آپ کی مدد ہی نہیں ہونی. تو اگر ہم پابندی سے اللہ ذوالجلال کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کر لیں، اخلاص پہ پختہ ہو جائیں رمضان میں، اور نمازوں کی پابندی جو ہے اس طرح ہماری ہڈیوں میں چلی جائے کہ مجھے یوں لگے کہ موت آنے لگی ہے اگر میری نماز رہ گئی. اللہ اور پھر اکبر. خیر خواہی اتنی ہو کہ کوئی جو بھی کچھ کرتا ہے، جو بھی کچھ کہتا ہے، مجھے اپنے مسلمان بھائی سے محبت کرنی ہے، اسے عزت دینی ہے، اسے احترام دینا ہے. کچھ بھی نہیں میں کر سکتا تو اس کے لیے دعا کرنی ہے. دعوت المرء المسلم بظهر الغیب مستجابہ عند رأسه ملک موکل به یقول آمین ولک بمثل. جب انسان ایک بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے آ جاتا ہے جو کہتا ہے اے اللہ اس کی دعا پہ میں آمین کہتا ہوں. اے اللہ جو اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں تو اسے بھی قبول فرما. ٹھیک ٹھیک. تو اگر ان چاروں طریقوں کو اختیار کیا جائے تو ہم وہی خواہش پوری کر سکتے ہیں رمضان کے بعد بھی جو ہم رمضان میں سیکھے ہیں اور ٹھیک سیکھتے ہیں. اللہ ٹھیک. جلال ہم سب کو اس کی توفیق سے نوازے. آمین آمین. اچھا کاش صاحب ایک چیز اور فرمائیے گا. ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ نماز اگر چھوٹ جائے تو موت واقع ہو جانی چاہیے کہ میری نماز کا ٹائم گزر رہا ہے. اس حد تک اہمیت ہے. روزے میں تو ہم اس کی رمضان میں کوشش کرتے ہیں. بہت سارے لوگ مساجد کو آباد کر لیتے ہیں جن کو لوگ اکثر اوقات دیکھتے ہیں کہ باجماعت نماز پڑھنے نہیں جاتے. لیکن سر ایک چیز اور بھی دیکھنے میں آتی ہے. کچھ لوگ ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے پھر ایسے روزے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں؟ بس میں اس میں 2 گزارشیں ہی کروں گا جی. کہ اللہ جلال نے آپ کو بھوکا رکھ کے کیا لینا ہے. اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں. اپنے آپ کو جو ہے وہ کیوں بھوکا رکھتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتا، جی. غلط جو ہے وہ گفتگو سے نہیں باز آتا، حرام سے نہیں بچتا، فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، اسے بھوکا اور پیاسا رہنے کی آخر کیا ضرورت ہے. یہ روزہ جو ہے نا یہ اصل میں قلبی جراحی کا نام ہے. اب دیکھیں جس کے دل میں پریشانی ہو جب اس کا آپریٹ ہو جاتا ہے تو بعد میں پھر وہ سروائیو کرنے کے لیے اس کو مشکلات ہوتی ہیں. چل پھر رہا ہے. یہ نفس کی تربیت ہے، یہ ایمان کی تجدید کا ایک پیریڈ ہے. جی. اور مجھے تو حیرانگی اس بات کی ہے، اور اس حیرانگی میں اپنے آپ کو پہلے مخاطب کروں گا کہ جس عبادت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھے ساری زندگی جو ہے ساری دنیا کے کام تو سیکھ گیا میں، لیکن مجھے عبادت کی پابندی نہیں آئی. نہیں آئی. تبھی میں کیسا مسلمان ہوں کہ مجھے اللہ ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہونے میں مجھے جو ہے وہ ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ میں کب کھڑا ہوں. فارغ ہوں گا تو نماز پڑھوں گا. یہ کیا بات ہوئی. نماز جو ہے سب سے پہلے ہے. آج ابن سماع کو میں کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں. مجھے 40 سال گزر گئے، وہ اللہ کہتے ہیں میں اکبر. نے کوئی نماز بغیر جماعت کے نہیں پڑھی. نہیں پڑھی. وہ سعید بن مسیب کی بات میں نے پہلے بھی پیش کی کہ 50 سال گزر گئے اور تکبیر جو ہے اذان بعد میں ہوتی، وہ پہلے سب میں بیٹھے ہوتے.
70 سال تک جو ہے سلیمان ابن مہران الاعمش جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری لم تفتنی تکبیرۃ الاولی، میری تکبیر اولی فوت نہیں ہوئی. جی اور سعید بن عبید جو ہیں وہ جب نماز رہ جاتی، وَكَانَ سعید بن عبد العزیز اذا فاتہ الصلاة بکا، وہ بیٹھ کے رونے لگ جاتے. لوگ کہتے بھی کیا ہو گیا؟ کہتی ابھی کچھ ہوا ہی نہیں، وہ میری نماز رہ گئی. نماز رہ گئی. جی آج میں ایسا ہو گیا ہوں کہ مجھے اللہ نے اپنے سامنے کھڑنے کے قابل نہیں سمجھا. آپ کہتے تو ہوا کچھ نہیں. اور میں صرف 2 روایتیں پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. جی ایک صحابی اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اَأَدْرَكْتَ التَّكْبِيرَةَ الْأُولَى، بیٹے تم نے تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی؟ کہا ابا جان آج رہ گئی. کہتے ہیں لَمَا فَاتَكَ خَيْرٌ مِّن 100 نَاقَةٍ كُلُّهَا سُودُ الْعُيُونِ، اور بیٹا 100 اونٹنیاں اگر سیاہ آنکھوں والی مجھے مل جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی تیری تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہوتی. اب سبحان میں نے ترجمہ تو کر دیا ہے اس بات کا، لیکن سمجھانے کے لیے مجھے آج کل کے ماحول کے مطابق ترجمہ کرنا پڑے گا. جی عربوں کے ہاں یہ اونٹ اتنا ہی مہنگا تھا جتنی آج V8 ہے. یہ 8 کروڑ 64 لاکھ روپے کی اگر آج V8 مل رہی ہے، کسی کو 100 گاڑیوں کی چابیاں دے دیں تو کیا اس کو نیند آئے گی؟ تو خوشی سے پاگل ہو 100 جائے گا. گاڑیاں V8 مل جائیں تو جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ خوشی صحابہ کو یہ ہوتی تھی کہ میرا بیٹا تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آج ہماری خوشی کا حال دیکھ لیں، جی ہمیں پرواہ ہی نہیں ہوتی. اور اسی لیے امام بخاری روایت لائے ہیں صحیح بخاری میں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا تو دیکھا تو ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جی اور ایک شخص جو فرشتہ ہے پتھر لیتا ہے فیسلغ رأسہ، جی اس کے سر کو کچل دیتا ہے. فیتدحدہ الحجر ها هنا، پتھر لڑکتا ہوا آگے جاتا ہے، پھر پکڑ کے لاتا ہے اس کے سر کو کچلتا ہے. میں نے پوچھا یہ کون بد نصیب ہے؟ تو جواب ملا الذی یأخذ القرآن ویرفضہ وینام عن الصلاة المکتوبہ، یہ وہ ہے جس نے قرآن تو پڑھا ہے لیکن فرض نماز ہو رہی ہوتی ہے اور یہ سویا ہوتا ہے. اللہ اکبر. آج ہمارے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہے. قرآن کی بات تم کرتے ہیں، اہل قرآن وہ کیسے ہو گیا جو نماز جو ہے پابندی سے نہیں پڑھتا اور پڑھنے کا خیال بھی نہیں اسے آتا، 2 4 نمازیں سویا رہتا ہے اور اسے پرواہ نہیں، وہ اہل قرآن میں کیسے شامل ہوگا؟ کیسے شامل ہوگا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ڈکلیئر کر دیا تھا. مسلم بزار کی روایت ہے الذین تثاقلت رؤوسهم عن الصلاۃ، جن کی فجر اور عشاء کی نماز پہ سر بھاری ہوتے ہیں، یہ منافق لوگ ہیں. اللہ ذوالجلال ہمیں نفاق سے بھی بچائے آمین اور اللہ ذوالجلال ہمیں نماز کی وہ محبت عطا فرمائے جس سے انسان اللہ کا ولی بنتا ہے. آمین آمین. ایک کالر ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابو بکر محمدی صاحب بات کر رہے ہیں. جی بہت شکریہ، سیالکوٹ سے کال کر رہے ہیں ابو بکر محمدی صاحب، فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی میرا مولانا سے سوال ہے کہ جب میں جمعے کی نماز پڑھنے جاتا ہوں جی تو رستے میں جب میں آتا ہوں تو مجھے لوگ طعنہ زنی کرتے ہیں کیونکہ میں اپنی شلوار کو ٹہنوں سے اوپر رکھتا ہوں. اللہ میں پھر بھی ان کو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتا ہوں، جی. پھر بھی وہ مجھے طعنہ زنی کرتے ہیں. ٹھیک ہے میں اس بات کا جواب لیتا ہوں، آپ پریشان اللہ نہ تعالیٰ آپ کو سلامت. ابو بکر صاحب، صحیح بخاری کی روایت ہے ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جس کی شلوار یہ چادر ٹخنوں سے نیچے ہوگی اس کا یہ حصہ جہنم میں جائے گا. رہا طعنہ، تو اللہ کے رسول کو جادوگر بھی کہا گیا، اللہ کے رسول کو دیوانہ بھی کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبل بھی کہا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے مٹی بھی پھینکی گئی، اللہ کے رسول کو یہ بھی کہا گیا کہ اساطیر الاولین پہلی اللہ اکبر. کہانیاں سناتے ہیں، بلکہ اللہ کے رسول کو کہا گیا نعوذ باللہ یہ عدل نہیں کرتے. فرمایا ان لم اعدل فمن یعدل، اگر میں نہیں عدل کرتا تو کون عدل کرے گا. اللہ کے رسول کو فراڈیا بھی کہا گیا. قرآن نے کہا وما كان لنبی ان یغل، نبی کے لائق نہیں ہے کہ وہ فراڈ کرے. اللہ کے رسول کو یہاں تک بھی کہا گیا کہ یہ حرام کی اولاد ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ولدت من نکاح لا من سفاح من لدن آدم، میں نکاح سے پیدا ہوا ہوں اور آدم تک میرا نسب نامہ پاک صاف ہے.
اللہ کے رسول کو کون کون سی باتیں یا صحابہ کرام کو کون سے تانے نہیں دیے گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تانوں کے ساتھ زخمی بھی کیا گیا، اور اپنے چہرے مبارک سے وہ خون کو صاف کر رہے تھے اور ساتھ کہہ رہے تھے کیف یفلح قوم شجوا نبیہم، یہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کا بھی خون نکال دیا۔ تو آپ کو اس بارے میں بالکل بھی تھوڑ دلا نہیں ہونا چاہیے، کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، مضبوط ہو جائیے۔ یہ تانے ملنے ہی ملنے ہیں، جو اس رستے پہ چلتا ہے حق والوں کو تانے ملتے ہیں، اور صحیح بخاری کی روایت ہے جو حق میں چلتا ہے الا عودیہ، اس کی دشمنی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ خاموشی سے مسکرا کے دعا کر کے گزریں کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ اللہ کے رسول بھی یہی فرماتے تھے اللہم اغفر لقومی، اللہ یہ جانتے نہیں ہیں تو ان کو ہدایت دے دے۔ ٹھیک ہے بہت شکریہ ابو بکر محمدی صاحب، آپ نے کال کی ہے۔ اچھا سر، ایک کویسچن اور آپ سے میں کرنا چاہوں گا فرمائے گئے اس حوالے سے بھی، کہ ہمیں عبادات کا شوق بھی پیدا ہونا چاہیے، ایسے شوق سے ہم عبادت کریں جس طرح ابھی ہم رمضان المبارک میں مساجد بھی جانا چاہتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے عام معاملات زندگی کو تھوڑا پیچھے رکھ کے رمضان سے زیادہ فائدہ بھی اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن ہماری باقی زندگی میں بھی غیر رمضان بھی یہی ذوق و شوق پیدا ہو جائے۔ کاش صاحب ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں، آئی گیس اگر آواز جائے گی تو ہمیں ڈیفینیٹلی جواب دیں گے اس کے بارے میں۔ تو معزز مہمان ہمارے ساتھ اتنی دیر جو موجود ہیں ان کو شامل کر لیتے ہیں اپنی گفتگو میں۔ اچھا سلفی صاحب، ہم بات کر رہے تھے اور وہ بیچ میں رہ گئی تھی جادو جنات کے حوالے سے۔ ایک ہر بندے کو ضروری نہیں کہ وہ جادو کا ہی مسئلہ ہو، جنات کا مسئلہ ہو، کچھ ٹریٹمنٹس بھی چاہیے ہوتے ہیں، لیکن اقبال صاحب اس پہ ڈیبیٹ چل پڑی ہے میرے پاس اس وقت کمنٹ سیکشن میں، اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن آپ پہلے کمپلیٹ کیجئے، اس حوالے سے بات کر رہے تھے۔ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا بچھو کاٹتا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ بیماری ہے نا، ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، جی ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر نمک اور پانی ڈالا، دوائی استعمال کی اور فلق اور ناس بھی پڑھی۔ ہم جو فوراً ہر چیز کو بالکل وہ کر دیتے ہیں نا، یہ بھی طریقہ بالکل بھی، کیونکہ لوگ ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں نا، ہم نے دیکھا ہے لوگ ہر طرف سے ہو کے سب کچھ کر کے، میں نے جس لڑکے کا ذکر کیا وہ 18 گولیاں کھا رہا تھا، 18 میڈیسن جو ہے وہ مختلف ٹائم پہ لے رہا وہ تھا، جس سی اے چارٹر اکاؤنٹنٹ کی بات، جی ٹھیک ہے۔ تو لوگ اب یہ کون سی بیماری ایسی ہے کہ پوری زندگی آپ بس وہ ایک چیز کھاتے رہیں اور اس کے ساتھ چلتے رہیں؟ معاملہ تو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اس چیز سے آپ کو نکل جانا چاہیے، جی ٹھیک ہے نا۔ اور جب بندہ عبادات اور اس طرف آتا ہے، کیونکہ شیطان کا انکار یا وہی ساری چیزیں، وہ کیا کرے گا، ہم سے یہ باتیں بھی ہم کریں گے، ساتھ ساتھ انکار کی بھی کوئی نہ کوئی ایسی شکل نکل آئے گی بیچ میں، اچھا ٹھیک ہے نا۔ صحابی رسول ہیں، جی ٹھیک ہے۔ اب لوگ جو کہتے ہیں کہ میرے پہ سٹریس آتا ہے، میرا دل کرتا ہے میں اپنے آپ کو مار لوں، یہ کر لوں، ٹھیک ہے، جب ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ اس فیلڈ میں ہیں اور ایسی عجیب آزمائش میں لوگ ہوتے ہیں، آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیسے وسوسے، کیسے معاملات آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن سے نا اللہ کے بارے میں یہ وہ نہج ہوتی ہے جس میں لوگ کہتے ہیں ہم خودکشی کر لیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارے میں، آپ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، دین کے بارے میں کچھ ایسے خیالات، کچھ ایسی چیزیں دل میں آتی ہیں، اگر منہ سے نکالوں اس سے بہتر سمجھتا خود کو ہلاک کر دوں۔ اللہ، ایسی اذیت ہوتی ہے بندے کو، ٹھیک ہے۔ وسوسہ بھی اس نے خود دیا، بےدبی بھی مجھ سے خود کروائی، میرے ذہن میں اس نے ڈالا، ٹھیک ہے۔ پھر وہ مجھے وسوسہ دیتا ہے، دیکھو تم نے یہ فلاں کام کیا، اب تمہیں جینا ہی نہیں چاہیے۔ آپ سے فرمایا اس کی پریشانی، اتنی بڑی پریشانی لے کے آئی صحابی، آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے شیطان کو محدود کر دیا وسوسے تک، ٹھیک ہے۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے، جب میں اس چیز کو بڑھانا شروع ہوں، آپ نے فرمایا پہلی امت جو تھی نا، اچھا سوچتی تھی اس کا اجر ملتا تھا، برا خیال بھی آتا تھا دل میں اس کا، اس کو گناہ ملتا تھا۔ فرمایا میری امت پہ کوئی بھی بات دل میں آتی ہے، او ما لم تعمل بھی او تتکلم، اس کے دل میں آنے والے کوئی بھی خیالات ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو درگزر کر دیا، ٹھیک، اس وقت تک کہ میرے دل میں کوئی ایسی بات آئی میں اس کو منہ سے نکالوں، ٹھیک ہے، یا اس کے اوپر عمل کر لوں، ٹھیک ہے۔ میں عمل نہیں کرتا تو مجھے کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں جب اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ اذکار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں، نمازیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں،
یہ پڑھتے ہوئے کرتے ہوئے جب چلوں گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے پہ خیر کریں گے. خیر کریں گے. اچھا سلفی صاحب، وہ بات ہم نے ذرا ضرور ڈسکس کرنی جہاں پہ ہم رکے تھے جی. کہ اقبال صاحب نے کہا، آصف صاحب نے کہا کہ آپ کو میڈیکیشن بھی کروانی چاہیے، نو ڈاؤٹ کروانی چاہیے. آپ کے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں زیادہ تر، آپ ان کو ریکمینڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے ٹریٹمنٹ بھی کروا لیں آپ؟ دیکھیں زیادہ تر تو لوگ سب کچھ کروا کے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم نے ان کو ایک نیچرل اس پہ لے کے آنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی بھی ایسا جو مریض آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ زیادہ تر جو ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ بات چیت بھی کرتے ہیں، کمیاں بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، بیچ میں مسائل بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر کی بھی ضرورت انہیں پڑتی ہے. کوئی ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں جنہیں ہم خود بھیجتے ہیں کہ اس کو شوق لگوائیں، شوق لگوا. اچھا ٹھیک ہے، کہ یہ اس نہج پہ ہے اور جنات پہ بھی وہ چیز اذیت دیتی ہے ان کو، شوق بھی. اچھا دونوں صورتوں میں کام بالکل کرتا ہے. اس چیزوں میں اس پہ بھی وہ کام کرتی ہے، ٹھیک ہے. اب ایک مریض ہے، اس نے کتنے دن سے کچھ کھایا ہی نہیں ہے، ہم ضرور اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو جاؤ جا کے، اگر اس کو ڈی ہائیڈریشن ہوئی ہے، کوئی اور معاملہ ہے، جاؤ جا کے اس کو ساتھ وہ بھی کرنا ہے، دعا اور دعا دونوں چیزیں، دعا کر. جی بالکل. ٹھیک ہے. اور جو ایسا پیشنٹ آتا ہے ٹھیک ہے جس کو اس طرح کے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ اپنی نیند پہ آ جائے. دیکھیں ایک نیند جب بندہ لیتا ہے میڈیسن کے ساتھ، ایک اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. میں میڈیسن سے نیند لے رہا ہوں، میں جو اپنی نیند اگر میڈیسن سے میں 10 گھنٹے بھی سویا ہوں نا، میں اگر 1 گھنٹہ اپنی نیند سوؤں گا وہ میری زیادہ بہتر ہے، وہ میں جلدی ریکور کروں گا اس چیز سے. بہت فرق ہے اس کا. جی جی ٹھیک ہے نا. اور رات کی نیند ہو اور میں اپنی نیند سوؤں، وہ زیادہ ریکور کرتا ہے بندہ جلدی. یہ ہم نے پریکٹیکل اس چیز میں دیکھا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ میڈیکیشن بھی جو ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ، ٹھیک ہے بالکل کرتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. سدرا فضل ایک آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں مفتی صاحب میرے سر میں روز درد رہتا ہے، کوئی دوائی کھانے سے آرام نہیں آتا، کیا میرے پہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے؟ کوئی کیسے پتہ چلے گا کہ جادو ہے یا نہیں؟ دیکھیں ہم نے اس چیز میں جانا ہی نہیں ہے. بندہ اس وقت زیادہ پریشان ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کبھی یہ خواہش ہی نہ کرو میرا دشمن میرے سامنے آئے. ہمیشہ اللہ سے دعا ہونی چاہیے، اللہ اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں تو میرے لیے کافی ہو جا. میں لازمی اپنے آپ کو ایک وسوسے میں لے کے جاؤں، میں اپنے معاملات کو بہتر کروں، ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے ایک میڈیسن بھی لی، ٹھیک ہے، میں اس سے پہلے حزب الباس رب الناس پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ اس میں شفا بھی ڈالے گا، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درد کا دم بتایا، صحابی رسول آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مسلمان ہوا ہوں جسم میں درد بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا بتائی. آپ نے فرمایا تم یہ پڑھو 3 بار بسم اللہ پڑھ کے، ٹھیک ہے. وہ بہن اپنے سر کو پکڑے، ایسے ہاتھ رکھے، 3 بار بسم اللہ پڑھ کے اعوذ بعزت اللہ وقدرتی من شر ما اجد وهو حاضر، ٹھیک ہے. 7 بار یہ دعا پڑھ کے 1 بار فلق اور ناس پڑھے. جادو ہو کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے، ہوتے ہیں جو جادو کے ساتھ بھی مسائل ہوتے ہیں، وہ بھولتے بھی ہیں، سروں میں بھی درد ہوتی ہے، اور بھی ہر طرح کی وہ ہوتی ہے. یہ نظر کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے جو بہت ماشاءاللہ یعنی کہ ایک جینیس ہے، وہ کسی جگہ پہ گیا کوئی ایسا کام کر کے، وہ آتی اس کو اچانک کام ہو گیا. جتنے بھی اچانک معاملات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ زیادہ تر نظر کی وجہ سے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پہ بھاری ہوتی تو وہ نظر ہوتی، ٹھیک ہے. فرمایا میری امت کی کثیر تعداد قبروں میں چلی جاتی نظر کی وجہ سے، ٹھیک ہے. فرمایا جوان اونٹ ہنڈیاں میں اور جوان قبر میں چلا جاتا نظر کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو جب میں کوئی بات بھی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں اگر اللہ کا نام نہیں لوں گا، ٹھیک ہے، کسی کی نظر بھی لگ سکتی ہے، مجھے اپنی بھی نظر لگ سکتی ہے. سب سے خطرناک نظر میری ہے. قرآن کہتا ہے نا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَ تَقُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اس نے اپنے باغ پہ فخر کیا نا، ٹھیک ہے. اگر وہ اپنے باغوں پہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھتے، کبھی اپنے اس کے باغ نہ اجڑتے. ٹھیک. اور سب سے خطرناک نظر، کیونکہ میرا اپنی طرف دھیان ہی نہیں جانا، ٹھیک ہے. میں نے اپنی کسی چیز کو دیکھا، میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، کسی بھی چیز کو دیکھا، جب میں اس کو اللہم بارک فی، اللہم زد فزد، یا اس کو دعا نہیں دوں گا برکت کی، ٹھیک ہے، تو نظر لگے گی، نظر لگے گی. ٹھیک. گفتگو جاری رہے گی. محترم احمد اقبال سلفی صاحب موجود ہیں، محترم آصف مجید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن ایک وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. بہرے تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان، پیغام قرآن. ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کے لائیو جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پہ سدرا فضل کا ہم ابھی ایک اس میں کمنٹ شامل کرنے والے تھے. وہ لکھتی ہیں کہ مفتی صاحب میرے سر میں روز درد رہتا ہے، کوئی دوائی کھانے سے آرام نہیں آتا، کیا میرے پہ جادو کا اثر ہو سکتا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟
میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ہم نے اس معاملے میں اس کی چیز کی طرف جانا ہی نہیں, ہم نے علاج کی طرف جانا. علاج کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے نا, اگر مجھے کسی چیز نے کوئی نقصان پہنچا دیا, کچھ ہو گیا, میں اس کے پیچھے نہیں بھاگوں گا, جی میں اپنے علاج پہ دھیان دوں گا. ٹھیک ہے, وہ جو دعا بتائی ہے, ٹھیک ہے, آپ میڈیسن بھی لیں, ساتھ وہ دعا بھی پڑھیں. دعا اور دعا دونوں چیزیں جو طریقہ کار ہے, جی ٹھیک ہے, اس چیز کو کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. خیر کرے گا. ٹھیک ہے. محمد یوشا لکھتے ہیں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ کہتے ہیں کہ محترم بھائی جناب آصف صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتی ہوں, لوگ جادو کرتے ہیں اور جنات کا مسئلہ بھی ہوتا ہے. اگر میڈیسن کا مسئلہ ہے تو پھر مسلسل میڈیسن نہیں چلنی چاہیے, پھر ٹھیک ہو جانی چاہیے. اس پہ ہم گفتگو کریں گے, لیکن ایک کالر راؤنڈ کو پہلے شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. حیدر صاحب لاہور سے کال کرنے کا شکریہ. حیدر بھائی فرمائیے. میں آصف صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی جناب. جی آصف صاحب بیٹھے ہیں, سن رہے ہیں آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم آصف السلام صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے آپ سے بہت آج کے شو سے بہت علم بھی ملا. میں آپ کی اس بات سے کو بہت پسند کیا کہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ یہ بڑوں کو بچوں کے اوپر فکر ثانی کرنی چاہیے. جی بالکل بالکل. اور دوسرا میں آپ سے ایک دفعہ ملا وہاں بھی ہوں, شاید آپ کو یاد نہ ہو, پنجاب اسکول میں ایک دفعہ میں آپ سے ملا تھا. جی میری دعا ہے کہ آپ جیسے لوگ مجھے زندگی میں اور ملیں. چلیں اللہ پاک آسانیاں کرے. حیدر بھائی کچھ اور مزید کہنا چاہیں گے؟ کچھ خاص نہیں, بس ان سے بات کرنی تھی. میں صرف ایک دفعہ زندگی میں ملا ہوں ان سے. اچھا اس وجہ سے آج موقع ملا تو میں نے کہا لازمی. ٹھیک ہے. آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ تعاون کروں گا. جی کیا تعاون کریں گے فرما دیں. انشاءاللہ میرے کچھ پیسے آنے کچھ دنوں تک, تو میرا انشاءاللہ ذہن ہے کہ میں پیغام ٹی وی کو زکوٰۃ میں 10,000 دوں. چلیں ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائیں حیدر بھائی, اور اللہ تعالیٰ آپ کا یہ دیا ہوا آپ کے لیے باعث رحمت و بخشش کر دے, اور آپ کی جان مال عزت میں اللہ تعالیٰ برکتیں اضافہ فرمائے. بہت شکریہ حیدر بھائی آپ نے کال کی ہے. کم ٹو دا ٹاپک. جی آتے ہیں اسی طرف. آصف صاحب اب آپ اس کا جواب دیں کیونکہ کاؤنٹر آیا آپ کے لیے خاص طور پر. جی میں تو بات کر رہا ہوں جو عملی طور پہ دیکھی جا رہی ہے. جی عملی طور پہ, اور جس کو سائنس نے دیکھیں, میں کہتا ہوں اسلام سائنس کے بالکل عین مطابق ہے. ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ وہ باتیں روزے کی افادیت انسانی جسم کے لیے جو اب ثابت ہو رہی ہے, سائنس اب پروف کر رہی ہے جس کو, اس لیے اسلام سائنس سے صادم قطعاً نہیں ہے. اسلام سائنس کے بالکل مطابق ہے. یہ کائنات کا نظام, یہ سورج چاند ستارے, یہ سارے سائنسی آپ دیکھ لیں جو قرآن میں رہتا ہے وہ صحیح ہے. جو چیزیں آج پروف ہو رہی ہیں بہت پہلے بتا دی پہلے کہ بچے کی پیدائش کی کیا مراحل ہے, وہ سارے وہاں درج ہیں. آج سائنس کہتی ہے وہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دین اسلام سائنس کے اپوزٹ قطعاً نہیں ہے, بلکہ سائنس آج مان رہی ہے کہ یہ بھائی یہ حقیقتیں ہیں. تو جو یہ ہم توہم پرستی کا شکار ہوتے ہیں, وہم پرستی ہے. پھر جیسے سلفی صاحب نے فرمایا کہ شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے نا, کہ بھائی مجھے سر میں درد ہو رہی ہے, فلاں نے کیا ہوگا, فلاں بہن نے کیا ہوگا, بھابھی نے کیا ہوگا. بھائی کہاں ایسی بات ہو گئی. جس طرح آصف صاحب بات کر رہے ہیں نا, اور احمد بھائی سے بھی گفتگو ہو رہی تھی, تو ہم نے بریک کے دوران ایک بڑی امپورٹنٹ بات ڈسکس کی تھی. میں تھوڑا شیئر کرتا ہوں. احمد صاحب وہ جو انسیڈنٹس آپ بتا رہے تھے وہ ریپیٹ کیجیے گا آن ایئر, تاکہ ہم نے پھر اس سے رزلٹ بھی نکالنا ہے. آصف صاحب نے بھی بتانا ہے کچھ, میں بھی اس میں شامل کرنا چاہوں گا کہ وہ عورت نے اس طرح سے اپنے گھر میں خون ریزی کی تھی. وہ کیس تھا ادھر کا چکوال کا نا, تو وہ گھر والے کہنے لگے کہ ایسے اس کو مسائل ہوتے تھے, یعنی کہ دورے وغیرہ اس کو پڑھتے تھے, لیکن اس حد تک کبھی نہیں ہو گیا تھا اس کا معاملہ, اتنا زیادہ نہیں ہوا تھا. تو کہتے ہیں کہ ہم نے جب وہ آواز سیخوں کی سنی تو ہم گئے تھے, تو دیکھا تو گھر پہ خون تھا, اس نے اپنی والدہ کو مار دیا. سوری, اس بات کو دوبارہ کنٹینیو کریں بڑی معذرت کے ساتھ, کیونکہ لائیو کالز آتی ہیں ہمیں تو وہ شامل کر دیں. اجازت ہے آپ کی لے لیں؟ جی بالکل. ٹھیک. ایک کالر ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. لاہور سے ہمیں کال کریں احمد بلال صاحب. احمد بلال صاحب شکریہ آپ نے کال کیا, فرمائیے. جی بہت شکریہ آپ کا. اچھا میں آصف مجید صاحب سے بات کرنا چاہوں گا. سن رہے آپ کو آصف صاحب, فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آصف صاحب آپ لوگوں کی ڈسکشن چل رہی ہے لائیو پروگرام میں دیکھ رہا ہوں بیٹھ کے,
جی تو سب سے جو اب کہہ لیں کہ مزے کی بات یا سب سے ایک جس چیز نے اٹریکٹ کیا مجھے کال کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کچھ ٹرانسمیشن ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ صرف دعا ہو رہی ہوتی ہے اور جہاں پہ صرف دعا ہی ہو رہی ہے. یہاں پہ دونوں چیزوں کو دیکھ کے بڑا اچھا لگا, بڑی انفارمیٹو آپ کی ٹرانسمیشن چل رہی ہے. جزاک اللہ. تو بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کو دیکھ کے. اور دوسرا نوید بھائی, میں آپ سے ایک کہہ لیں کہ شکایت بھی کرنا چاہوں گا کہ کال تقریباً جو ہے وہ میں کر رہا ہوں پچھلے کو 15-20 منٹ سے, اللہ, لیکن وہ بس کبھی ملتی نہیں ہے, ملتی ہے تو پیچھے ہی روک لیتے ہیں تھوڑا سا. اللہ اکبر. احمد بھائی میرے ہمبل اپالوجیز لے لیجئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی پچھلے کوئی 5-7 منٹ تو ہم بریک کے پروسیس میں تھے, اس وجہ سے آپ کی کال ڈیلے ہو گئی. دوسرا اس سے پہلے ہوتا یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ کال کر رہے ہیں تو ہمارا ٹائمر ہے 1.5 سے 2 منٹ کا, جب وہ ایکسیڈ کر جائے تو بیپ پہ آ جاتا ہے اور پیچھے تقریباً 5-7 کالز کیو میں لگ جاتی ہیں. اس وجہ سے جب آپ کی کال چوتھے 5ویں 6 نمبر پہ ہوگی تو اس لیے آپ کو وہ ڈیلے لگ رہا ہوگا. باقی میں حاضر ہوں, 100 شکایتیں کریں آپ مجھ سے. نہیں, میں اس کو کٹ شارٹ کرتا ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو یہ آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں تو وہ ہم کر دیں گے, بلکہ ضرور کروں گا میں. بالکل, کوئی 10-15 ہزار روپے آپ لکھ لیں, بلکہ آپ کے پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ obviously نوٹ ڈاؤن کر لیں گے. جی مجھے یہ بتائیں کہ کیا غزہ کے لیے بھی کوئی فنڈ کا آپ کا ہے, کوئی لائک کوئی جی ہماری غزہ فنڈ میں آپ دے سکتے ہوں؟ جی ہماری ٹیم وی آر آن اٹ. اور یہ ابھی ٹیم آپ کال نہ بند کیجیے گا, میں یہاں سے آپ کو خداحافظ بھی کہہ دوں تو ٹیم آپ سے کوپ اپ کر لے گی. باقی جو آپ نے پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کیا ہے, خیر کے لیے آپ نے تعاون کیا, یہ خیر اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازیں, برکتوں سے نوازیں. ٹھیک ہے بلال بھائی, جزاک اللہ, بہت شکریہ پیغام ٹی وی سے تعاون کرنے کے لیے. سر پلیز کنٹینیو کیجیے گا آپ. تو وہ کہہ رہے کہ اس طرح ہم نے دیکھا کہ والدہ کا مسئلہ ہوا, پھر بھتیجی تھی وہ بھی جو ہے اس کو بھی یعنی کہ اس نے مار دیا سارا. تو خود جب اس کو دیکھا تو وہ ایک جلی ہوئی تھی, جل رہی تھی بلکہ, ٹھیک ہے. اور وہ یعنی کہ پہلے تو وہ اونچی اونچی آوازوں سے گانے گا رہی تھی, ٹھیک ہے. جب وہ دوبارہ اپنی اس میں آئی آواز میں تو اس نے ایک دم چیخیں مارنا شروع کر دی, جس سے ہم اٹھے تو ہم نے جا کے وہ دیکھا سارا, ٹھیک ہے. تو یہ کیسا مسئلہ ہے, ہم اس کو کیسے وہ دیکھیں, ٹھیک ہے, کہ وہ بیچاری وہ کیا ہے, ٹھیک ہے. تو والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے, وہ کہنے لگے وہ تو شہید ہے, ٹھیک ہے, وہ بیچاری مظلوم تھی, ٹھیک ہے, اس نے اپنے اس میں تھی نہیں. اور جو بھی کوئی ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں سائیکیٹرسٹ کے, یعنی کہ کوئی بھی اس حوالے سے جو پیشنٹ ہوتے ہیں ہم ان کو کہتے ہیں کیونکہ یہ اپنے بس کی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ جنات بھی اس سے کرواتے ہیں, ٹھیک ہے, دونوں صورتیں اس میں ہوتی ہیں کہ ہم ان کو کہتے ہیں کہ ان کو ان چیزوں سے دور رکھیں. جی میں سمجھتا ہوں کہ جنات کو کیا پڑی ہے یہ کام کرنے کی, اس کو چھری چلوائے. اس میں 99% جو چانس ہے نا وہ سیکریٹری کا پرابلم تھا. بتاتا ہوں اللہ کے وہ بہت دور پہنچ گیا, سن لیتے ہیں, بہت دور پہنچ گیا. سیکریٹری کا مسئلہ اتنی دور پہنچ گیا, یہ ڈائگنوز ہو گیا ہوا ہے, اس پہ ریسرچ ہو گئی ہوئی ہے کہ بندے کے اندر میں کسی کو مار دوں گا, خود کو مار دوں گا, جل کے مر جاؤں گا, چھلانگ لگا دوں گا. تو یہ اس بچی کا مرض اتنی دور پہنچ گیا تھا کہ وہ آخری حد کو چھو گیا. وہ ملٹیپل پرسنالٹیز نکل آتی ہیں, ملٹیپل ڈس آرڈرز نکلتے ہیں. بالکل اس میں یہ چیز بن گئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا جی کہ جنات کو خام خواہ یہی کام رہ گیا کرنے کا کہ جا کے اس کو پکڑے, بندوں کو مروائے. سر شریر جنات بھی ہیں, یہ تو فرمایا میں نے پہلے عرض کیا ہے, دیکھیں میں جنات اللہ کی مخلوق ہے, ٹھیک ہے جی, اس سے انکار نہیں ہے. جادو برحق ہے, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر ہر دوسرا میجورٹی تو فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے, معذرت کے ساتھ میجورٹی فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ٹریپ کرتے ہیں مرد و خواتین کو, اسی ٹریپ فار منی, اس طرح کے معاملات ہیں. سر ایک کال ہے سر, میں وہ پہلے لے لوں. جی السلام علیکم. غازی حسین صاحب ہمیں کال کر رہے ہیں لاہور سے. غازی حسین صاحب شکریہ کال کرنے کے لیے, فرمائیے سر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. غازی حسین بھائی تھوڑا سا اونچا بولیے پلیز. جی میں نے حافظ صاحب سے پہلے شکریہ ادا کرنا تھا کہ ان کا پروگرام کافی اچھا جا رہا ہے اور کافی انفارمیٹیو تھا اس سے, الحمدللہ. تو حافظ صاحب سے میرا سوال تھا کہ کو ایجوکیشن کے بارے میں وہ کیا کہنا چاہیں گے. کن سے سوال ہے آپ کا؟ مجھے حافظ صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا میاں آصف مجید صاحب سے. اچھا آصف صاحب کو کہہ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو احمد, تھینک یو فار کالنگ. ان کا سوال رکھ لیتے ہیں ہم, اس کا جواب دے لیں گے. جی سر آپ کچھ کہنے لگے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جگہیں ایسی ہیں جن سے
منع فرمایا پیشاب کرنے سے، کسی جگہ پہ کچھ ایسا کرنے سے، شیطان جو ہے نا وہ قتل کر بھی دیتا ہے، قتل ہو بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. جب وہ بندے کے اندر آتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، ٹھیک ہے نا، ہمارا ایک یعنی کہ ہر چیز پہ یقین ہے، ان چیزوں پہ یقین ہمارا کم ہو جاتا ہے. ہم کسی چیز کو ایکسٹریم پہ نہیں جا سکتے. ہاں جی، ہر چیز کو کرنے کے لیے ہمیں دلیل چاہیے. ایسے ہم رد نہیں کر سکتے کسی چیز کو. ٹھیک ہے، فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری من الدم، جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر جگہ خون جسم کے ہر طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جہاں بھی جائے گا وہ اپنے اثرات بھی چھوڑتا ہے شیطان بھی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے، میں بڑی معذرت چاہتا ہوں، میں آپ کو اچکنا نہیں چاہتا بات آپ کی، لیکن ایک کالر ہے، ان کو شامل کر لیں، کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ اس کو. جی السلام علیکم. ایک وہ ہو جاتا نا، پھر اس میں وہ چیز رہتی نہیں رہتی، میں سمجھ سکتا ہوں. فیصل آباد سے محمد عمر صاحب بات کر رہے ہیں. جی محمد عمر صاحب شکریہ کال کرنے کے لیے، فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد عمر صاحب فیصل آباد سے کال کرنے کا شکریہ. سر حکم کیجیے. جی عمر صاحب فرمائیے. ہلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی محمد عمر فرمائیے بھائی. جی بھائی بولیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ محمد عمر صاحب آپ نے کال کی ہے. اب معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وقت بالکل شارٹ ہے، ہم نے بڑھنا ہے دعا کی طرف. لیکن ایک چیز ہے احمد بھائی، آپ کا اور میرا ساتھ تو ابھی ہے، ویسے تو سر کا بھی ہے، لیکن ہم انشاءاللہ 10 بجے تک والی جو ہماری بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن ہے اس میں کنٹینیو کریں گے یہاں سے ہی، یہ آپ کا میرا وعدہ ہے. لیکن ابھی میں آپ سے گزارش کروں گا دعا کے لیے، کیونکہ 2 منٹ ہیں میرے پاس. دعا کرنے کے بعد ہم نے افطار کی طرف بڑھنا ہے، انشاءاللہ پھر کنٹینیو کریں گے. اس سے پہلے میں شکریہ ادا کروں میاں آصف مجید صاحب، سر آپ کے آنے کا شکریہ. اور احمد اقبال سلفی صاحب آپ آئے، آپ کے آنے کا شکریہ. ہاف ہے ابھی، باقی ہم بعد میں کریں گے. پلیز آئیے دعا میں شامل، آپ دعا کروائیے پلیز. یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهك ولعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ. اللہم انا عبیدک بنو عبیدک بنو امامک، نواصینا بیدک، ماض فینا حکمک، عدل فینا قضاؤک. نسألک اللہم بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به في علم الغیب عندك ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم استر عوراتنا وعامر روعاتنا. اللهم تقبل صلاتنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل ركوعنا وسجودنا وقيامنا. اللهم تقبل قرآن العظیم. یا اللہ تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے. یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کے لیے حلال روزی کا بندوبست فرما. یا اللہ جتنے مجبور ہیں ان کے لیے اپنی رحمت والا معاملہ فرما. یا اللہ ہماری جو بھی عبادت کر رہے ہیں اللہ اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. یا رب العالمین تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جو جس بھی حوالے سے بیمار ہے اللہ سب کے لیے آسانی کا معاملہ فرما. یا اللہ جتنے بھی لوگ ہیں پریشانیوں میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کا حل فرما. یا اللہ ہمارے روزے قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جی اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ہم افطار ٹرانسمیشن کا اختتام کر رہے ہیں. آپ کا ہمارا دوبارہ ساتھ ہوگا اور وہ ساتھ ہوگا انشاءاللہ رمضان پلس نائٹ ٹرانسمیشن میں. عبادتوں کا شعور لے کر، خشوع و تقویٰ کا نور لے کر، محاسبہ و تزکیہ کا بھی ساتھ کر لو سامان.
دنوں میں صائم شبوں میں قائم سمیٹو وہ دولتیں جو دائم کہ سحر و افطار کیجے برکات ہیں فراواں بہر تازگی یہ ایمان دیتا ہے یہ ماہ رمضان پیغام قرآن